قادیانی کا ایک اصول ہے گفتگو کرنے کا، اور وہ اصول ہے کہ گفتگو بے اصول کرنی ہے. صحیح. تسی تے مناظرہ ہار گئے. جی ہار کے جی. ایسے بندے سے نہیں جیتا ہے. 5-6 گھنٹے کی گفتگو کے بعد بھی نتیجہ کیا نکلنا ہے؟ مرزا سچا یا جھوٹا. تم مجھے موقع دو، میں 5 منٹ میں ثابت کر دوں گا مرزا سچا یا جھوٹا. لیکن ایک بات تو مانے، پورا زور لگا کے بھی وہ 2 الفاظ بول نہیں پا رہے. نہیں بول پا رہے. آپ کو 10,000 روپے انعام، آپ 2 الفاظ بول دیں. مرزا ہی اپنے مسیح اس کو کہے آپ مسیح ہیں، آپ مہدی ہو. انہیں میں تو بڑا کتے دا پتر ہوں، میرے تو وڈا تے کنجر دنیا ہی کوئی نہیں ہے، میں بڑا حرام دا. کوئی ایسے کہے گا؟ آج تک میں نے جتنے مرزائیوں سے ملاقات کی ہے نا، کوئی ایک بندہ بھی مجھے وہ مرزائی ہونے کا سالڈ ثبوت نہیں پیش کر سکتا. تو اس نے اس سے پوچھا کہ قادیانی نے آپ کو کیسے متاثر کیا؟ اس نے کہا کہ لڑکی دے کے متاثر کیا. اس لیے قادیانی کی کوشش ہوتی ہے کہ کسی صورت مرزا قادیانی کے کردار پر گفتگو نہ ہو. تو سوئے وہ اس کو الہام کیا ہوا ہے، کہتے اٹھو سورہ نماز پڑھ. میں کہا تم مجھے مربی نہ سمجھو. انہوں نے کہا کہ آپ مجھے جانتے نہیں ہیں. ایسا تو نہیں تو میں چنیوٹی صاحب کا شاگرد ہوں. چنیوٹی رحمۃ اللہ کا واقعہ ہے نا، مجھے گاؤں کے شادی گئے تو وہ بندوقیں لے کے سامنے کھڑے ہو گئے. انہوں نے کہا مولوی خون جاندہ پہ دن چھڑ دے پہ، دوبارہ اتنے آئے نا تو زندہ کوئی نہیں جائے گا. تمہارے مسیح کے آنے سے دنیا میں اسلام پھیلا یا کفر پھیلا؟ اس کے منہ سے نکل گیا کفر پھیلا. شکر، سچ نکلا اس کے منہ سے. جس کو کچھ بھی نہیں آتا ہوتا نا، وہ بھی یہ کہتا ہے جی کہ ساڑی غلط ہے، جو کوئی جواب ہی کوئی نہیں دے سکتا. نہ تم غامدی، نہ تم پرویزی، نہ تم بہائی، نہ تم نیچری، نہ تم عیسائی، نہ تم یہودی. میں کہا پتہ چلا کہ پھر مسئلہ کوئی اور ہے، وچلی گل کوئی. ہاں وچلی گال کوئی اور ہے. یہ واحد بات ہے قادیانی کی جس پہ ہم سارے مسلمان مانتے ہیں کہ قادیانی اس میں سچا تھا. سچا بالکل. السلام علیکم ناظرین، آپ بھی کیا سوچ رہے ہوں گے کہ ہر ایپیسوڈ کے آغاز میں کہہ دیتا ہے کہ یہ ناقابل فراموش ایپیسوڈ ہونے جا رہی ہے. تو چلیں، میں اس دعوے کو دہراتا تو نہیں ہوں، لیکن بس آپ کو اتنا بتا دیتا ہوں کہ آج میرے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں سید انیس احمد شاہ صاحب ایک دفعہ پھر. اور پچھلی دفعہ جو ان کا ایک ایپیسوڈ ہوا تھا کہ میرے دلچسپ مناظرے قادیانیوں کے ساتھ، اس کی آج ہم دوسری قسط کو ریکارڈ کرنے جا رہے ہیں. آپ خود فیصلہ کر لیجیے گا اینڈ میں کہ یہ واقعی ناقابل فراموش تھی کہ نہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شاہ جی آپ کا بہت بہت شکریہ دوبارہ وقت دینے کا. آپ کا بڑا شکریہ. ایک بہت حیران کن بات ہوئی ہے پچھلی ایپیسوڈ میں، تو وہ ابھی بتا دوں یا اختتام پہ بتاؤں؟ ابھی بتا دیں تو بہتر. ابھی بتا دوں. شاہ جی مجھے ایک چینل بنایا ہوئے الحمدللہ 1 سال ہو گیا. تو آپ سمجھے کہ بعض ویڈیوز ایسی ہیں جس پہ قادیانی اور قادیانی مربی شاید وہ 600 میسیجز آئے، جوابات آئے. جیسے ایک 1974 کی تحریک کی لاسٹ ایئر بنائی 7 ستمبر کو، تو اس پہ کچھ 600 کے قریب میسیجز ہیں. اور آپ تو جانتے ہیں، آپ سے ہی یہ سارا سنا تھا کہ وہ گالیاں اور پتہ نہیں کیا کچھ. وہ تو مرزا قادیانی کی ترتیب ہے نا، تو آگے وہ منتقل ہو گئی. اچھا، یہ وہ چیز ہے. آپ کو مرزا قادیانی وہ دیکھیں نا، اس نے جو گالی نکالی ہیں، یہ ویسے آپ کو عرض کر دوں کہ وہ مرزا قادیانی وہ گالیوں کا عالمی چیمپئن تھا. اور ایک ہمارے بزرگ ہیں، انہوں نے مرزا قادیانی کی گالیاں حروف تہجی کے اعتبار سے، یعنی الف کے ساتھ، بے کے ساتھ، تے کے ساتھ، پے کے ساتھ، کبھی موقع ملا تو انشاءاللہ ہم ناظرین کے سامنے پیش کریں گے. تو میں تو بلکہ قادیانی کو مشورہ دیتا ہوں کہ اگر کوئی قادیانی گالیوں میں پی ایچ ڈی کرنا چاہتا ہو تو مرزا قادیانی کی کتابیں پڑھ لے، تو عالمی سطح پر آئے گا وہ بندہ. اچھا، بلا مقابلہ. جی بلا مقابلہ، بالکل. تو شاہ جی ہوا یہ ہے کہ آپ کی جو ایپیسوڈ تھی، میرا گمان تھا کہ اس کے اوپر اب 600 نہیں شاید 1200 کے قریب وہ قادیانیوں کے میسیجز آئیں گے. شاہ جی ایک بھی نہیں آیا. اچھا، ایک بھی نہیں آیا. اچھا. تو میں نے جو وجہ سوچی ہے وہ شاید آپ سے ناراض زیادہ ہو گئے ہیں کہ وہ جو آپ نے ان کو کہا نا کہ سور ہے، آپ نے تو نہیں کہا، میں نے تھوڑی کہا، حوالہ پیش کیا. تو شاہ جی وہ میری امیدوں سے بالکل برعکس، انہوں نے کوئی کمنٹ نہیں کیا. اچھا. ہاں، تو وہ برا منا گیا ہے اس بات کا. تو چلتے ہیں آج کے اپنے اس ایپیسوڈ کی طرف. آج ہمارے لیے کون سا سب سے پہلا آپ مناظرہ لے کے آئے ہیں؟ وہ پچھلی دفعہ جو ہم نے نشست کے اندر بیان کیے تھے 2 مناظرے، اور ایک ساتھی کی ہم نے کارگزاری بیان کی تھی کہ پہلے وہ قادیانی اور بعد میں دوبارہ مسلمان ہو گئے. وہیں پر ایک مناظرہ ہوا جب وہ لڑکا مسلمان یعنی کہ ہونے کے لیے تیار ہوا. پہلے تو چونکہ ہمارے مخالف تھا، جی، اس کے بعد پھر ظاہر بات وہ موافق ہو گیا کہ وہ اتنا بڑا یعنی کہ معاملہ ہو گیا. تو اسی نے پھر ایک اسی گاؤں کے اندر 152 شمالی کے اندر ایک قادیانی کے مربی کے ساتھ مناظرہ رکھوایا. تو مربی آ گیا شروع میں. ہاں، شروع میں مربی آ گیا. جی، تو ہم چلے کہ قادیانی کے جو ان کی عبادت گاہ ہوتی ہے، وہ تو اس کو مسجد کہتے ہیں، مسجد تو نہیں، وہ ان کا وہ مرزواڑہ کہہ لیں، معبد کہہ لیں، عبادت گاہ کہہ لیں، جو بھی ہو اس کو. تو ہم ان کے وہیں پر چلے گئے. ٹھیک ہے. تو مربی کا نام تھا عبدالعزیز غالباً. تو ہم بیٹھے، کچھ ہمارے مسلمان بیٹھے تھے، کچھ قادیانی بیٹھے تھے، وہ لڑکا بھی بیٹھا ہوا تھا. تو انہوں نے کہا جی کہ گفتگو کریں جی آپ. تو میں نے کہا کہ گفتگو کریں گے مرزا قادیانی کے کردار پر. میں نے پچھلی دفعہ بھی عرض کیا تھا
کہ ہمارے 4 موضوعات ہیں قادیانی کے ساتھ اختلافی موضوعات، تو ان میں سے جو اصل موضوع ہے وہ مرزا قادیانی کا کردار ہی ہے. کہ دیکھیے نا کہ اگر مثال کے طور پہ حیات عیسیٰ علیہ السلام کے مسئلے کے اندر اختلاف ہوا تو مرزے کی وجہ سے ہوا. ختم موعود کے عقیدے کے اندر مرزے اختلاف کرتے ہیں تو وہ مرزا قادیانی کی وجہ سے. اسی طرح امام مہدی رضوان کے بارے میں جو تفصیلات ہیں اس میں اگر قادیانی اختلاف کرتے ہیں تو وہ بھی مرزا قادیانی کی تعلیمات کو دیکھتے ہوئے. تو اصل مسئلہ تو مرزا قادیانی کا ہوا، تو اس لیے گفتگو بھی مرزا قادیانی کے کردار پر ہونی چاہیے. ویسے بھی ایک اصولی بات ہے کہ جتنے بھی انبیاء علیہ الصلوۃ و تسلیمات وہ دنیا میں تشریف لے کر آئے، جن کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا یا نہیں بھی کیا، ہر نبی نے سب سے پہلے اپنی ذات کو پیش کیا. خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی جب آپ نے اعلان نبوت فرمایا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب کفاران قریش تھے ان کو بلا کر کے پہلے اپنے متعلق پوچھا کہ تم نے مجھے کیا پایا، کیسا پایا. تو سب نے کہا کہ آپ کہ صادق اور امین ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا لقب ہی تھا الصادق الوعد الامین، کہ آپ سچے ہیں، وعدوں کے پکے ہیں اور انتہائی امانت دار ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلے اپنی ذات کو پیش کیا، پھر اس کے بعد اپنے دعویٰ کو پیش کیا. اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر بیان فرمایا فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا مِّن قَبْلِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، یہ 11ویں پارے کے اندر کہ اللہ فرما رہے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے تمہارے اندر ایک زندگی کا لمبا عرصہ گزارا ہے. افلا تعقلون، کہ ابھی بھی تمہیں عقل نہیں آتی. تو یعنی پتہ اس سے یہ چلتا ہے قرآن و حدیث سے اور سیرت طیبہ سے کہ اپنی ذات کو پہلے پیش کرنا چاہیے. اب میں نے تو اسی اصول کو سامنے رکھتے ہوئے کہا کہ مرزا قادیانی کی ذات پر بات کروں. اب لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ان کی بھی مجبوری ہے، میں سمجھتا ہوں کہ ان کی مجبوری ہے جس وجہ سے وہ چاہتے ہیں کہ مرزا قادیانی پر گفتگو نہ کی جائے. اب اس پر گفتگو کریں کیا؟ اس بیچارے کے پلے ہے کیا؟ اچھا، یہ آپ نے ابھی تو فرمایا کہ الف سے یہ تک گالیاں ہیں. ہاں یہی ہے نا، اتنا موٹا کتابچہ وہ بھی بن گیا ہوگا تو یہ بھی دیکھیں کتنی لمبی گفتگو چل سکتی. تو وہ لیکن کرے تو تب نا. ہاں ان کو تو پتہ ہے کہ یہ تو پہلی بال پر ہی اس نے وہ کیا ساتھ والے تو کلمے پڑھ جائیں گے. تو اس لیے قادیانی کی کوشش ہوتی ہے کہ کسی صورت مرزا قادیانی کے کردار پر گفتگو نہ ہو. ٹھیک ہے. تو اس نے کہا جی کہ میں نے تو گفتگو کرنی ہے حیات عیسیٰ علیہ السلام پر. میں نے کہا کیوں کرنی ہے؟ کہتے جی ہمارا اور آپ کا اختلافی اصل یہی موضوع ہے، بنیاد ہی یہ ہے. تو میں نے کہا جی اسی وجہ سے تم لوگ ہم سے الگ ہوئے. کہتا جی. میں نے کہا پھر تم جھوٹ بول رہے ہو. اس نے کہا وہ کیسے؟ وہ پریشان ہو گیا. تو میں نے کہا اگر وفات عیسیٰ علیہ السلام کی وجہ سے تم لوگ قادیانی بنتے ہو تو پھر تمہیں قادیانی نہیں بننا چاہیے تھا. یعنی یہ مسئلہ اگر تمہیں اتنا اپیل کرتا ہے کہ چونکہ مرزا قادیانی کہ مرزا قادیانی نے اگر یہ مسئلہ بیان کیا تو اس لیے ہم نے اس کو مان لیا، اس کو نبی بھی مان لیا، مسیح بھی مان لیا، مہدی بھی مان لیا. تو میں نے کہا پھر تمہیں یہودی بننا چاہیے تھا. کہتا کیوں؟ میں نے کہا دیکھیں سب سے پہلے جو وفات عیسیٰ علیہ السلام کا عقیدہ بیان کیا اور اس کو گھڑا اور اس کا دعویٰ کہ وہ یہودیوں کا دعویٰ کہ یہودی کہتے ہیں کہ ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کیا، نعوذ باللہ، اور وہ وفات پا چکے. اللہ نے قرآن میں بیان فرمایا وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ اللَّهِ، کہ اللہ فرما رہے کہ ہم نے یہودیوں پر جو لعنت کی ہے اس کے اسباب میں سے یہ ہے کہ انہوں نے یہ بات کہی کہ ہم نے عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام جو اللہ کے رسول ہیں ان کو قتل کر دیا. تو میں نے کہا وفات مسیح علیہ السلام کا جو عقیدہ ہے سب سے پہلے تو یہودیوں نے اپنایا. تو میں نے کہا تم یہودی بن جاتے، تم یہودی کیوں نہیں بنے؟ او بیچارہ خاموش. میں کہا چلو یہودی نہیں بنے. تو اس کے بعد دوسرے نمبر پر جن لوگوں کا وفات مسیح کا عقیدہ تھا وہ عیسائی تھے، کیونکہ عیسائیوں کا بھی عقیدہ یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام قتل ہوئے ہیں، سولی پر چڑھائے گئے ہیں اور 3 دن تک وہ وفات شدہ رہے، فوت شدہ رہے، 3 دن تک قبر میں رہے. پھر 3 دن کے بعد دوبارہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو زندہ کر کے آسمان پر اٹھایا. تو کسی درجے میں وفات مسیح علیہ السلام کا عقیدہ وہ بھی عیسائیوں کا بھی ہے. تو میں نے کہا تم عیسائی بن جاتے. تو میں کہا تم عیسائی بھی نہیں بنے. میں کہا چلو چھوڑو تم، وہ پرانی باتیں ہیں، ہم پاکستان کے ہیں، بر صغیر کے ہیں. تو میں نے کہا بر صغیر کے اندر وفات عیسیٰ علیہ السلام کے عقیدے کی جو بنیاد ڈالی وہ نیچری فرقے کا جو بانی تھا سر سید احمد خان. تو سر سید احمد خان کا عقیدہ بھی تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام وفات پا چکے. اس نے ایک نیچری فرقہ چلایا. تو میں نے کہا تم نیچری بن جاتے. تو میں کہا اگر نیچری بھی نہیں بنے چلو پھر یہ کہ جس نے باقاعدہ نبوت کا دعویٰ کیا مرزا قادیانی سے بھی پہلے
ایک اور فتنہ آیا تھا مرزا قادیانی جیسا, اس کا بھی دعویٰ نبوت تھا, بہاءاللہ ایرانی جی بالکل. جو ایران کا رہنے والا تھا. تو میں نے کہا کہ بہاءاللہ ایرانی بھی اسی چیز کا قائل تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام وفات پا چکے ہیں, اور اس کا مسیحیت کا دعویٰ بھی ہے, نبوت کا دعویٰ بھی ہے, اور وہ کہتا کہ میں صاحب شریعت نبی ہوں, اور اس کے ماننے والے چاہے تھوڑے بہت ہیں پاکستان کے اندر بھی موجود ہیں. تو میں نے کہا تم بھائی بن جاتے, تم بھائی کیوں نہیں بنے؟ وہ بیچارہ نا اس کی جیسے بالکل نہ بتی چلی گئی. میں نے کہا چلو اس کو بھی نہیں مانے. تو بہاءاللہ ایرانی ایران کا رہنے والا تھا, فتنہ تو چاہے یہاں پر موجود تھا. تو میں نے کہا پاکستان کے اندر جس آدمی نے فتنہ انکار حدیث کی بنیاد ڈالی وہ ہے غلام احمد پرویز, یعنی مرزا قادنی کا چھوٹا بھائی, نام بھی ایک جیسا ہی ہے. تو وہ بھی وفات مسیح علیہ السلام کا قائل تھا. تو میں نے کہا تم پرویزی بن جاتے, تو تم پرویزی بھی نہیں بنے. چلو وہ بھی نہیں بنے یار, تمہاری دور کا ہے بندہ, اس کا نیو ورژن جاوید احمد غامدی, ٹھیک ہے, وہ بھی وفات مسیح علیہ السلام کا قائل ہے. تو میں نے کہا تم غامدی بن جاتے. میں نے کہا نہ تم غامدی, نہ تم پرویزی, نہ تم بہائی, نہ تم نیچری, نہ تم عیسائی, نہ تم یہودی. میں نے کہا پتہ چلا کہ پھر مسئلہ کوئی اور ہے, وچلی گل کوئی. ہاں وچلی گال کوئی اور ہے. تو میں کہا وہ ہے مرزا قادیانی. تو میں کہا مرزا قادیانی بھی کیوں نہیں گفتگو کرتے؟ اب وہ کھسیانہ سا ہو کے نا بیچارہ پریشان ہو گیا کہ اب وہ مرزا بھی ظاہر بات سن رہے تھے, یہ لڑکا بھی سن رہا تھا. اب چونکہ بیچارہ یہ درمیان میں تھا, اب ان کو بھی پریشانی تھی کہ یار چلا نہ جاوے کہتے نا, تو فیوز ہی نہ اڑ جائے. ہاں فیوز ہی نہ اڑ جائے, پہلے بتی گئی مربی تھا, فیوز ہی اڑ گیا. تو اس نے جلدی سے کیا کیا کہ ایک آیت پڑھ دی قرآن پاک کی نا, سورہ آل عمران کی. اس نے کہا دیکھیں قرآن پاک میں آتا ہے وما محمد الا رسول قد خلت من قبل الرسل افئن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم. یہ اس نے آیت پڑھ دی. اس نے کہا دیکھیں اس سے ثابت ہوتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی وفات ہو گئی ہے. تو میں نے اس کو کوئی جواب نہیں دیا. آپ تو چلاکی سمجھتے تھے نا, سمجھتے تھے. تو میں نے کہا کہ تم نے پڑھا کہاں سے ہے, آہا, تم نے کہاں سے پڑھا ہے؟ تو اس نے بتایا جہاں سے پڑھا اس نے. تو یہ سارے جامعہ احمدیہ سے پڑھتے ہیں, ربوے سے, چرام نگر سے. تو اس نے کہا کیا ہوا ہے؟ میں نے کہا تمہیں کسی نے گفتگو کرنے کے اصول نہیں سکھائے؟ سبحان کہتے جی کیا ہوا؟ میں نے کہا جب تک موضوع طے نہیں ہوتا اس وقت تک دلیل نہیں پیش کی جاتی. ابھی موضوع طے نہیں ہوا اور تم نے دلیل دے دی. یہ قادیانی کو باقاعدہ یہ حربہ سکھایا جاتا ہے کہ تم نے گفتگو کرنی ہے تو گفتگو کے درمیان تم کوئی آیت پڑھ دو, تم کوئی حدیث پڑھ دو, کوئی وفات عیسیٰ علیہ السلام کی اجرائے نبوت کی دلیل دے دو. اگر اگلا بندہ جو ہوگا سمجھنے والا نہیں ہوگا تو وہ لا محالہ اس کی بات کا جواب دے دے گا اور موضوع طے ہو گیا, موضوع طے ہو جائے گا. تو اس نے یہی چلاکی کھیلنے کی کوشش کی. اس نے کہا جی کہ میں نے کہا تمہیں کسی نے تمہیں سکھایا نہیں؟ تو اس نے ایک بڑی انٹرسٹنگ ایج کیا تھی اس وقت اس کی عمر؟ آپ کی؟ میری اس وقت عمر تھی, میں نے بتایا نا کہ میں نے شروع کیا کوئی 20 سال, تو یہ 22 سال ہوگی غالباً. 22 سال. اور اس وقت کس درجے میں تھے؟ میں اس وقت میرے خیال کوئی چھٹے میں ہوں گے یا ساتھ میں؟ تیسرے درجے میں, تیسرے یا حد چوتھے ہوں گا میں درجے میں. اچھا, ہاں جی. اور اس کی عمر میرے خیال کوئی 40 سال کے آس پاس تھی اس بندے کی عمر, مربی کی. یعنی کہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ وسیم اکرم کے مقابلے پہ ایک نیٹ پریکٹس کرنے والے کو لے کے آئے اور وسیم اکرم ہار گیا. بس یہ اللہ کا فضل ہے. تو اب بیچارہ مربی بڑا پریشان ہوا. تو اس نے بھی کہا, اس نے کہا تسی میری گل ہوں مانتے جو نہیں پے. تو میں کہا یار ایویں تو نہیں میں لگا رہا گل, کوئی حساب کتاب سے بات مانی جائے گی نا کہ تم مجھے کوئی اصولی بات کرو تو پھر بات کی جائے گی, ایسے تو نہیں بات کی جائے گی. تو اس نے پھر صاحب مجھے کہا کہ جی اگر آپ نے اس پہ گفتگو کرنی ہے تو کر لیں, وگرنہ میں نے آپ سے گفتگو نہیں تو میں چلا جاؤں. ہاں جی میں چلے آ جائے. تو میں نے اس کو یہ بھی پرانا حرب ہے. تو میں نے اس کو کہا کہ اچھا یار مجھے ایک بات کا جواب دے دو, اس کے بعد جس پر تم کہتے ہو ہم گفتگو کر لیں گے. اس نے کہا جی. میں نے کہا اگر فرض کرو ہم نے قرآن حدیث سے گفتگو شروع کی حیات و وفات عیسیٰ علیہ السلام پر, اور اللہ کرے کہ میں کوئی آپ کے سامنے ایسی دلائل پیش کر دوں حیات عیسیٰ علیہ السلام کے قرآن اور حدیث سے, تو میں حیات مسیح ثابت کر دوں تو پھر کیا ہوگا؟ انہوں نے کہا لو جی پھر تو گالی ختم. کیا مطلب؟ انہوں نے کہا مرزا صاحب جھوٹے ثابت ہو جائیں گے, کہ مرزا صاحب کا جو اصل دعویٰ تھا ان کا دعویٰ ہی غلط ثابت ہو گیا, تو اب آگے بات کرنے کی ضرورت ہی کوئی نہیں. تو میں نے اس کو کہا کہ یار اب میری بات سمجھو کہ دیکھو ہم نے 5 گھنٹے 6 گھنٹے گفتگو کر کے بعد میں نتیجہ کیا نکالنا ہے کہ مرزا سچا یا جھوٹا. کیا ہوا؟ 5-6 گھنٹے کی گفتگو کے بعد بھی نتیجہ کیا نکلنا ہے؟ مرزا سچا یا جھوٹا. تو میں نے کہا تم مجھے موقع دو, میں 5 منٹ میں ثابت کر دوں گا مرزا سچا یا جھوٹا. سبحان اللہ. تو میں نے کہا تم اصل میں کان ایسے پکڑنا چاہتے ہو ایسے کر کے نا, تو میں ایسے نہیں پکڑنا چاہتا.
میں کہا تمہارا وقت تو جیسا بھی ہو میرا وقت بھی ضائع ہوگا، ان کا لوگوں کا وقت بھی ضائع ہوگا، اتنی لمبی چوڑی بحث ہوگی، اور اس کے بعد نتیجہ کیا نکلنا، مرزا سچا یا جھوٹا. تو میں نے کہا شروع ہی ہم یہاں سے کرتے ہیں کہ مرزا سچا یا جھوٹا. تو 5 منٹ فیصلہ. انہوں نے کہا جی بس میں نہیں، کوئی نہیں کر نکال. انہوں نے کہا آپ نے اس پر کرنی ہے تو کریں. میں کہا چلو کرو، میں نہ مانوں. ہاں جی. میں کہا ٹھیک. میں کہا چلو کرو. تو بہرحال اس نے پھر کیا کہتے ہیں 1-2 آیتیں جس سے وہ شبہ ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی وفات ہو گئی. تو اس نے پیش کی. تو اس کے اوپر میں نے چند سوالات کیے تو مربی صاحب کو جواب اس کے نہیں آیا، کیونکہ اصل میں وہ کوئی دلیل نہیں ہے بلکہ تحریف ہے صرف نا، وہ شبہ ہے. اور چند ایک باتیں جیسے میں نے آپ کو پہلے بتائی تھی کہ وہ رٹی رٹائی باتیں ہوتی ہیں، ان سے تھوڑا سا ان کو ادھر ادھر کر دیا جائے تو بیچارے وہ کچھ بھی نہیں، ہاں بالکل پینچر ہو جاتے، تو وہ بات نہیں کر سکتے. بہرحال وہ بات نہیں کر سکا. لیکن اس کا فائدہ یہ ہوا کہ وہاں پر جو لوگ بیٹھے ہوئے تھے نا، ان لوگوں نے اس مربی کو کہا، انہوں نے کہا کہ مربی صاحب، وہ دیہاتی لوگ تھے، انہوں نے کہا کہ مربی صاحب اے مولوی صاحب گل کر دے نا تو سانو سارے نو سمجھ آندی کہ اللہ اکبر. شاہ جی کیا کمال بات. ہمارے نئے مناظرین کے سیکھنے کے لیے دوبارہ ریپیٹ کیجیے گا. تو انہوں نے کہا جی کہ مولوی صاحب گل کر دے نا تو سانو سارے نو سمجھ آندی، تسی گل کر دیں سانو پلے ہی کوئی نہیں پیندا گل کی کر دیں جی تسی. اب وہ بیچارہ مربی بڑا پریشان ہوا. اب ان کی مرزائیوں کی ترتیب ہوتی ہے کہ جہاں پر ایسے چاروں شانے چت ہو جائے نا تو وہاں پر وہ بھاگنے کی کوئی ترتیب سوچ رہے ہوتے کہ میں نے یہاں سے نکلنا کیسے. اب مربی بیچارہ تو پھنس گیا تھا. اب مرزائی بھی دیکھ رہے ہیں، مسلمان بھی دیکھ رہے ہیں، اور وہ بندہ جو درمیان میں ہے وہ بندہ بھی دیکھ رہا ہے. تو انہوں نے مناظرہ ختم کرنے کے لیے بھی ایسا کیا کہ وہ لڑکا سا آ گیا گاؤں کا، وہاں کا جو مرزائیوں کا صدر تھا یہ اس کا بیٹا تھا. اس نے آ کر کے بڑا اچھلنا کودنا شروع کر دیا. اس نے آ کر پہلے تو مربی صاحب کی کلاس لگائی. اب دیکھیں نا کہ یہ کتنی بات مشہور ہے کہ مرزائی بڑے بااخلاق ہوتے ہیں. اب یہ ان کا عالم ہے قانونی کا، یہ ان کو نمازیں پڑھاتا ہے، یہ ان کو عید پڑھاتا ہے مثال کے طور پہ، ان کا امام اور پیشوا ان کا مقتدی ہے. اس نے ہمارے سامنے نا اس کی اچھی خاصی کی کلاس لگائی. انہوں نے کہا مربی صاحب آپ کیوں گفتگو کر رہے ہیں؟ انہوں نے کہا جی یہ میرے پاس آئے تو میں نے گفتگو کرنی. انہوں نے کہا جی آپ نے صدر صاحب سے اجازت لی ہے؟ ہاں، یعنی ان کو گفتگو کرنے سے کے لیے پہلے صدر صاحب سے اجازت چاہیے، لیکن یہ وہاں پر چاہیے کہ جہاں پر پھنس جائے. ہاں، جہاں بیچارہ کوئی عام سادہ سا بندہ ہوگا تو وہاں صدر کسی کی بھی ضرورت نہیں ہے اجازت لینے کی نا. اب اس نے چونکہ دیکھا کہ ہمارا مربی بیچارہ پھنسا ہوا ہے، اس نے مربی کی کلاس لگائی پہلے، اور اس نے کہا جی آپ کو گفتگو نہیں کرنی چاہیے تھی. پھر اس کے بعد وہ میرے سے وہ مخاطب ہوا، اس نے میرے سے بھی ایسے بات کرنی چاہیے. تو میں نے کہا آرام سے میرے سے بات کر. میں کہا تم مجھے مربی نہ سمجھنا، ٹھیک ہے. تو اس نے آگے تھوڑی سی وہ تڑی لگانے کی کوشش کی. انہوں نے کہا کہ آپ مجھے جانتے نہیں ہیں. تو ایسا تو نہیں، تو میں چنیوٹی صاحب کا شاگرد ہوں، تجھے میں جانتے نہیں. چنیوٹی رحمۃ اللہ کا واقعہ ہے نا مجھے، گاؤں کے استاد جی گئے بیان کے لیے، تو اس زمانے میں اوپر کے سپیکر پہ چلتے تھے، بڑے سپیکروں پر بیان ہوتا تھا، پورا گاؤں سنتا تھا. چنیوٹی رحمۃ اللہ نے کیا کہتے ہیں وہ بڑے سپیکر کھول کے بیان کیا، اور صحیح دھویں دار بیان کیا. مرزائیوں کا گاؤں تھا، وہ مرزائی رہتے تھے وہاں پر. تو خوب استاد جی نے ان کو کیا کہتے ہیں لتاڑا قادیانیوں کا. تو پرانے دور سے ٹانگے پہ جایا کرتے تھے. تو ساجی واپس جا رہے ٹانگے پہ بیٹھ کے، تو فصلوں میں کچھ مرزائی بندوقیں لے کے بیٹھے ہوئے تھے، چھپے ہوئے تھے. تو جیسے اس ساجی کا ٹانگا آیا تو وہ بندوقیں لے کے سامنے کھڑے ہو گئے. اور انہوں نے کیا کہا، انہوں نے کہا مولوی ہون جاندہ پہ تین چھڑ دے پہ، دوبارہ اتنے آئے نا تو زندہ کوئی نہیں جائے گا. تو اللہ نے چنیوٹی صاحب کو بڑی بہادری دی تھی، بہت دلیر آدمی تھے. تو انہوں سے اتنی بات کی، اس نے استاد جی نے ٹانگے والے کو ٹانگا واپس موڑو. اللہ اکبر. ٹانگا واپس موڑو. اس نے واپس موڑا. استاد جی نے دوبارہ اسپیکر کھولے. انہوں نے کہا میں ادھر ہی ہوں، جس نے آ کے جو کرنا ہے وہ کر لے، بندوقیں لے کر کے آ جاؤ، مجھے مارنا ہے، قتل کرنا ہے، جو کرنا ہے. بعد میں تم یہ نہ کہنا کہ مولوی بھاج گیا سی، ہاں تو تمہارا یہ رانجھا بھی راضی کر دوں میں. تو اس نے جیسے یہ بات کی نا، میں نے کہا مجھے مربی نہیں سمجھنا، سمجھ آئی، اور میں تمہیں جانتا ہوں اچھی طرح، اور میں آج دن اور رات یہاں پر ہوں، تم نے جو کرنا کر لو. کل کو میرے جانے کے بعد یہ نہ کہنا کہ مولوی تو بھاج گیا سی، کچھ کر نہیں سکے. میں نے کہا اس وقت تک میں یہاں پر ہوں، اس وقت تک تم نے جو کرنا ہے نا وہ کر لو. پھر بعد میں تم ہم سے وہ گلا سانو علامہ نہ دینا کہ سانو تو پتہ ہی کوئی نہیں چلا تو مولوی چلا گیا نا. تو اس طرح بہرحال یہ مناظرہ جو ہے ختم ہو گیا. تو لیکن یہ کہ الحمدللہ لوگوں کو وہاں پر پتہ چل گیا. ایک تو الحمدللہ وہ پہلے جو گفتگو ان کے ساتھ ہوئی تھی وہ پیش گوئی ہوئی، اس کے اندر ان کو منہ کی کھانی پڑی الحمدللہ.
اس کے بعد یہ مناظرہ ہو گیا، وہاں پر مربی ان کا ذلیل ہو گیا، سارے گاؤں کے لوگوں نے لمدہ دیکھ لیا، وہاں پر اس لڑکے نے بھی دیکھ لیا، تو ان چیزوں کا لمدہ ان لوگوں پر بھی اثر ہوا، اس لڑکی کے پر بھی اثر ہوا الحمدللہ. تو شاید یہ کسی درجے کے اس بندے کے ایمان لانے کا وہ سبب نہ بنا ہو، یعنی کہ اس کے اندر کچھ معاون اور مددگار ہو گیا. تو یہ یعنی ہماری بالکل ابتدائی مناظروں میں سے یہ مناظرہ تھا 152 شمالی ہی کا. تو یہ میں نے آپ کے سامنے اس کی کارگزاری رکھی. کمال شاہ جی. لیکن یہ جو چنوٹی صاحب والا آپ نے واقعہ سنایا، اس پہ ہم جیسا بندہ کیا کہے، قسم سے ہل کے رہ گئے ہیں. بس ان لوگوں کہ تانگا ادھر کلاشنکوف ادھر واپس وہی. جی بس ان لوگوں کا بس ایمان ایسا تھا جی، اللہ تعالیٰ نے ان کو ایمان کی بڑی وہ قوت عطا فرمائی تھی، اور ان کی نظر آخرت پر تھی، اللہ تعالیٰ کی ذات پار پر. سچی بات. جی بالکل. شاہ جی اس کے ساتھ تاخیر نہیں کرتے تو اگلے ہم آپ کے کسی ایسے مناظرے پہ چلتے ہیں. تو دوسرا مناظرہ پھر آج سامعین کی خوش طبی بھی ہے اس میں، اور لرننگ تو سب سے زیادہ ہے نا. تو دوسرا مناظرہ آج پھر کون سا شیئر کریں؟ وہ تھا اسی کے قریب ہی آس پاس ہی، یعنی کچھ عرصے کے بعد ایک ہماری گفتگو ہوئی. یہاں پر سرگودا کی سائڈ پر ایک علاقہ ہے خوشاب، اس سے آگے نورپور تھل کا علاقہ ہے. ٹھیک ہے. یہ ریگستانی علاقہ ہے. ہمارے ایک ساتھی تھے، وہ جماعت میں چل رہے تھے، سال لگا رہے تھے، تو ان کی وہاں پر تشکیل ہوئی. ٹھیک ہے. تو وہاں ان کی کسی بندے سے ملاقات ہوئی، وہ مسلمان سے مرتد ہو گیا تھا. انا للہ. تو انہوں نے ہمیں فون کیا، انہوں نے کہا جی کہ یہاں پر ایک بندہ ہے، بڑی عمر کا تھا، 45-50 سال کی قریب اس کی شاید عمر ہوگی. اس نے کہا جی کہ یہ بندہ مسلمان سے مرتد ہو گیا، قادیانی ہو گیا، تو آپ آ جائیں، تو اس سے کوئی بیٹھ کے بات چیت کی جائے، اس کو بیٹھ کے سمجھایا جائے. انہوں نے ہمیں رستہ نہیں بتایا. میرے دوست ہیں مولانا احمد علی صاحب سرگودا کے، تو میں اور وہ دونوں موٹر سائیکل پر چلے گئے وہاں پر. ہم نے کہا قریب ہوگا. اب وہ ہم پہنچے، خوشاب پہنچے، جور آباد پہنچے. انہوں نے کہا جی آگے تھوڑا، وہ بھی ہمارے ساتھ ساتھ ہی تھے موٹر سائیکل میں. انہوں نے ہمیں بتایا نہیں کہ کتنا لمبا سفر ہے. وہ صرف اس لیے نہیں بتایا کہ پتہ نہیں میرے کو بتاؤں واپس نہ ہو جائے. ہاں واپس نہ ہو جائے. تو میں نے اس کو کہا کہ کتنا جانا ہے. انہوں نے کہا جی کہ آگے ہے سفر، بس آ گیا، بس آ گیا. تو میں نے کہا یار تم پہلے بتا دیتے کہ ہم اس کے حساب سے کوئی بس پہ آ جاتے، اتنا لمبا موٹر سائیکلوں پر تو ذرا مشکل ہو جاتا ہے. اب وہ بہرحال کیا کہتی خشکی ختم ہوگی. آگے انہوں نے کہا جی کہ دریا ہے. تو دریا کے اندر جو ہے وہ کشتیوں میں موٹر سائیکل رکھیں گے، تو اس کو عبور کر کے پھر آگے ایک بستی ہے، وہاں پر اب نے جانا ہے. اچھا کیا نہیں بتایا. تو وہ بہرحال اب باہر تو گئے تھے ہم، تو وہاں ہم گئے تو علاقے کا نام تھا بلو ماڑی. ہاں بلو ماڑی اس علاقے کا نام تھا. وہ اتنا یعنی پسماندہ علاقہ تھا کہ وہاں پر اس وقت بجلی نہیں تھی، باقی سہولیات تو بعد کی بات ہے. بہرحال ہم اس کے پاس گئے، اس سے جا کر کے ملاقات ہوئی، بات چیت ہوئی. میں نے پھر اس سے پوچھا وہی قادیانی کی ترتیب کہ تم کیسے قادیانی ہوئے. تو وہی مرغے کی ایک ہی ٹانگ کہ اس نے کہا جی کہ وفات عیسی علیہ السلام. اچھا ادھر بھی وہی مسئلہ تھا، وفات عیسی علیہ السلام کی وجہ سے میں قادیانی ہو گیا. تو یہ کرتا کیا تھا مثلا؟ مزدور تھا شاید کچھ. اچھا. ہاں غریب آدمی تھا. غریب آدمی تھا. کہتے جی وفات عیسی علیہ السلام کی وجہ سے میں قادیانی ہو گیا. تو میں نے اس سے ایک سوال پوچھا. میں نے کہا یار مجھے نا کچھ عرصہ ہو گیا قادیانیوں سے گفتگو کرتے ہوئے، جس سے جا کے پوچھتا ہوں تو عموماً یہ کہتے ہیں وفات عیسی علیہ السلام، وفات عیسی علیہ السلام. تو میں نے کہا اگر بالفرض یہ ہم فرض کر لیتے ہیں کہ عیسی علیہ السلام وفات پا چکے ہیں، تو مرزا قادیانی کی عیسی علیہ السلام کے ساتھ کیا رشتہ داری کہ وہ عیسی علیہ السلام بن جاتے ہیں؟ میں کہا عیسی علیہ السلام فوت بھی ہو جاتے ہیں تو آپ یہ کیسے کہتے ہیں کہ مرزا قادیانی عیسیٰ بن گئے؟ کیا رشتہ داری کیا ہے اس کی مرزا قادیانی کی سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ؟ اس نے بڑی نا مزیدار بات کی. مجھے وہ تعجب بھی اور ہنسی بھی ہے اس کی بات کے اوپر. زیادہ اوور سمارٹ بنا نا. ہاں. تو اس نے کہا جی کہ دیکھیں نا کہ اگر عیسیٰ علیہ السلام وفات پا جاتے ہیں تو مسیحیت کی سیٹ تو باقی خالی ہے نا، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو بشارت دی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے آنا ہے. تو کہتے وہ سیٹ خالی ہوگی. میں نے کہا جی خالی ہوگی. کہتے جب وہ وفات پا گئے تو مرزا صاحب اس پر بیٹھ گئے. میں کہا واہ جی واہ، کتنا آسان کر دیا. کمال ہو گیا جی. صحیح تو سیدھے مناظرہ ہار گئے. جی ہار گئے جی. ایسے بندے سے نہیں جیتا ایسے. میں نے کہا یار یہ بات مجھے سمجھ نہیں آئی. تو میری چونکہ عادت ہے تھوڑی سی مزاح وغیرہ کرنے کی، تو میں نے اس سے پوچھا جی کہ آپ کے والد صاحب زندہ یا فوت ہو گئے؟ تو کہتے جی فوت ہو گئے. اتفاق، حسن اتفاق کہہ لے سے. کہتے جی فوت ہو گئے. تو میں نے کہا کہ پھر آج سے آپ کا باپ میں ہوں. تو وہ ایک دم نہ بیچارے کو بڑا ہل گیا نا اس کو. نے کہا وہ کیسے؟ میں کہا دیکھو آپ کے ابا جی فوت ہو گئے نا. کہتا ہاں جی فوت ہو گئے. تو میں کہا تمہارے ابا جی کی سیٹ خالی ہے کہ نہیں ہے؟ والدہ زندہ تھی اس کی. میں کہا سیٹ خالی ہے؟ کہتا ہاں جی ہے. تو میں کہا میں نے بٹھا لا اس سے جس طرح تم نے عیسیٰ علیہ السلام پہ بٹھایا. یعنی میں نے اگرچہ
یہ وہ سمجھے کہ اخلاقی طور پہ اچھی بات نہیں کی، حالانکہ ایسا نہیں تھا کوئی مسئلہ نا. تو یہ صرف ایمان اس کو واپس مل ہاں جائے. جی، یعنی اس کو ایک سمجھانے کے لیے تھا. حالانکہ یہ بات ممکن بھی ہے کہ میں چاہے اس وقت اس کے بچوں جیسا تھا، لیکن اگر اس کی والدہ کے ساتھ میں شادی کر لیتا تو میں اس کا باپ بن جاتا نا. تو میں نے کہا کہ یار سیٹ تو خالی ہے نا، تو تم مجھے کیوں نہیں اپنا باپ مان لیتے. تو وہ بیچارہ اس پر پریشان. میں نے کہا یار یہ بات مجھے نہیں سمجھ آتی کہ عیسیٰ علیہ السلام کی سیٹ پر وہ عیسیٰ علیہ السلام جیسا ہی بندہ بیٹھ سکتا ہے. اب دیکھیں نا مثال دنیا کا بھی یہ رول ہے، ایک ڈی ایس پی ریٹائر ہوتا ہے، اس کی سیٹ خالی ہوتی ہے تو وہاں کون آتا ہے؟ ڈی ایس پی. ٹھیک ہے جی. ایک ڈی پی او ریٹائر ہوتا ہے، اس کی جگہ کون آتا ہے؟ ڈی پی او آئے گا. یعنی کوئی بھی ایک شیخ الحدیث جو ہے وہ دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں، ان کی سیٹ خالی ہوتی ہے تو اس کی جگہ پر شیخ الحدیث آئے گا. ٹھیک ہے. ایسا نہیں ہے کہ آپ کے وہ علاقے کا وہ ڈی پی او ریٹائر ہوتا ہے اور کوئی چوڑا کے کہ جی کہ سیٹ خالی ہوگی بھائی جان میں بٹھا لو. اس پر ایک تھوڑا سا لطیفہ میں سناتا ہوں اگر آپ اجازت دے دو. وہ ایک گاؤں کے اندر نا چودھری فوت ہو گیا، چودھری صاحب مر گئے. تو میراثیوں کا بچہ نا اپنی ماں کے پاس آیا. اس نے آ کے کہا کہ ماں چودھری مر گیا ہے تو ان چودھری کون بنے گا؟ تو اس نے کہا کہ اس کا بیٹا بنے گا. انہوں نے کہا اگر وہی مر جائے پھر؟ ان کا دوجا بیٹا مر جائے گا. ان کا وہی مر جائے پھر؟ انہیں کہا کوئی پرا بن جائے گا. اور ماں کوئی کام لگی ہوئی تھی، اس کو بس وہ بے دہانی میں جواب دیتی رہی. اس نے کہا اگر وہی مر جائے پھر اس نے اسے دیکھا کہ یار میرا پتر چودھری دے پورے پریوار دے پیچھے کیوں پہ گیا. تو اس کو سمجھ آ گئی کہ یہ چاہتا کیا ہے. تو اس نے بڑا بہترین جملہ کہا، وہ کیا کہتے ہیں تاریخی جملہ ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ شاید وہ مجھے مرزائیوں کی نظر کرنا چاہیے. تو اس نے کہا کہ پتر پورا پنڈ بھی مر جائے نا تے مراسیاں دا پتر چودھری نہیں بن سکتا. وہ مراسی تھا بچہ. تو وہ اپنی ماں کو آ کے کہتا ہے کہ مراسیاں دا منڈا جڑا نا وہ چودھری نہیں بن سکتا. تو میں بھی قادیانی کو یہ بات کہتا ہوں کہ بھائی پورا پنڈ بھی مر جائے نا تو مراسیاں دا پتر چودھری نہیں بن سکتا. مرزا قادیانی وہ عیسیٰ علیہ السلام کی سیٹ پر نہیں بیٹھ سکتا. کہاں سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی ذات پاک ہے، اور کہاں پر یہ مرزا قادیانی اول جلول قسم کا لال بھجکڑ آدمی، اور تم اس کو بھی لے کر کے نعوذ باللہ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی جگہ پر بٹھاتے ہو. حدیث پاک میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بنی اسرائیل کی سیاست ان کے نبی کیا کرتے تھے، اور فرمایا کہ کلما ہلک نبی خلفہ نبی او کما قال علیہ السلام، کہ جب بھی کوئی ایک نبی دنیا سے رخصت ہوتے تو ان کی جگہ دوسرے نبی آ جاتے. بے شک. یعنی نبی کی جگہ پر کون آئے گا؟ نبی آئے گا نا. تو مسیحیت کی سیٹ پر مسیح علیہ السلام ہی آ کر کے بیٹھیں گے. تو ہم یہی کہتے ہیں کہ وہی زندہ ہے، انہوں نے دوبارہ آنا ہے. تو نہ کہ یہ ہوگا کہ عیسیٰ علیہ السلام وفات پا چکے اور مرزا قادیانی جیسا وہ بے وقوف انسان جو ہے اس کو تم مسیحیت کی سیٹ پر بٹھا دو. اب اس کو اسے بات تو سمجھ آ جانی چاہیے تھی، لیکن وہ میں نہ مانوں. تو بہرحال اس سے بھی گفتگو ہوئی. اس کو جو کوئی اشکالات تھے، اعتراضات تھے، سوالات تھے، وہ میں نے سن کر کے اس کو جواب دینے کی کوشش کی. تو میری عادت ہے پھر آخر میں ایک سوال کیا کرتا ہوں قادیانی سے. تو میں نے اس سے بھی سوال کیا. میں نے کہا کہ اچھا یار تم یہ بتاؤ کہ مرزا قادیانی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق صرف بتایا کہ عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے اور کچھ نہیں بتایا. میں کہ عیسیٰ علیہ السلام کی علامات نہیں بیان فرمائی، ان کے متعلق بتایا نہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ بھی. تو کہتے جی بتایا. بہت خوب. تو میں نے کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس نبی نے ہمیں یہ بتایا نا کہ مسیح علیہ السلام نے آنا ہے، اسی نبی نے یہ بیان فرمایا کہ عیسیٰ علیہ السلام نے جب آنا ہے تو کہاں پر آنا ہے، کتنے عرصے کے لیے آنا ہے، ان کی علامات کیا ہیں، اس وقت کے حالات و واقعات کیا ہیں، ان کے زمانے کے حالات کیا ہوں گے، اس سے پہلے کے حالات کیا ہوں گے، ان کے بعد کے کیا حالات ہوں گے. میں نے کہا یہ سب کچھ بیان کیا. تو میں نے کہا وہ چیزیں تم نے کیا پڑھی؟ کہتا نہیں. تو میں نے کہا وہ جتنی علامات ہیں، میں ایک مرزائی کو نہیں، میں نے بہت سارے مرزائیوں کی بات کی. میں نے کہا قرآن و حدیث کے اندر جو عیسیٰ علیہ السلام کی علامات ہیں وہ کم و بیش 175 ہیں. اللہ اکبر. کم و بیش 175 علامات ہیں. اتنی نشانیاں ہیں. اب مجھے بتائیں کہ جن کے متعلق اتنی باریک بینی سے بیان کیا ہو، وہاں پر بندہ دھوکہ کھا سکتا ہے؟ ناممکن بات. 175 نہیں بھائی تیسر صاحب، میں صرف 5 علامتیں بیان کر دوں نا
تو بندہ دھوکہ نہیں کھاتا. آپ مجھے اپنی 5 علامتیں بیان کر دیں یا میں آپ کو اپنی 5 علامتیں بیان کر دوں تو میں دھوکہ نہیں کھاؤں گا. بالکل ایسے ہی. جی تو یہاں پر تو اتنی زیادہ علامات بیان کی گئی, پھر کیوں دھوکہ کھا لیتے ہیں؟ مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ایسے لوگ کہ جو خدا نخواستہ اسلام کو چھوڑ کر کے مرزائیت کو قبول کرتے ہیں, وہ بالکل اندھے ہو کر کے قبول کرتے ہیں کہ ان کو اسلام کا بالکل پتہ نہیں ہوتا, مرزائیت کا بالکل پتہ نہیں ہوتا, سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی ذات پاک کیا ہے اور ان کا کچھ نہیں پتہ ہوتا, اور مرزا قادیانی کیا چیز ہے وہ تو بالکل نہیں پتہ, وہ بالکل پتہ نہیں ہوتا. بالکل. اور پھر ان علامات کا مرزا قادیانی کے ساتھ کمپیریزن نہیں کیا جاتا کہ کیا یہ علامات مرزا قادیانی پہ پوری اترتی بھی ہیں کہ نہیں اترتی. بہت خوب. تو یہ کہ یعنی جہالت کی وجہ سے بس قادیانی ہو گئے اور کچھ بھی نہیں ہے. آج تک میں نے جتنے مرزائیوں سے ملاقات کی ہے نا, کوئی ایک بندہ بھی مجھے وہ مرزائی ہونے کا سالڈ ثبوت نہیں پیش کر سکا کہ یار میں ایسا کر کیوں ہوں یہاں قادیانی, کوئی اس کے بعد دلیل ہو, ایسی کوئی بات نہیں ہے. باقی ڈھکوسلے ہیں, شبہات ہیں, اعتراضات ہیں, یا اپنا دماغ گھوم گیا ہے, دل کو قرار نہیں ہے, اس وجہ سے میں نے اس کے سامنے صرف ایک علامت رکھی, صرف ایک علامت. میں نے کہا مجھے اس کا جواب دو. وہ کون سی تھی؟ میں نے کہا جی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے تو عیسیٰ علیہ السلام لوگوں کو اسلام کی طرف بلائیں گے. جی. فرمایا یدعو الناس الی الاسلام, کہ لوگوں کو اسلام کی طرف بلائیں گے. اور پھر حضور نے فرمایا فیہلک اللہ فی زمانہ الملل کلھا الا الاسلام او کما قال علیہ السلام. یہ مسند احمد کی روایت ہے. حضور نے فرمایا کہ عیسیٰ علیہ السلام کے زمانہ مبارک کے اندر سارے مذہب ختم ہو جائیں گے, پوری دنیا کے اندر صرف ایک مذہب رہے گا, اللہ, اور وہ ہوگا اسلام. اتنی واضح نشانی. میں اس وقت وہ میں خواہ سن ہوگا کہ 2005 6 7 یہ کوئی سن ہوگا, یعنی آج سے لگا لیں آپ کوئی 18-20 سال پہلے کی بات, ٹھیک ہے. تو میں اور مرزے کو اس وقت بھی مرے ہوئے 100 سال ہو گئے, ٹھیک, 1908 کے اندر وہ جہنم حاصل ہوا. تو میں نے کہا کہ یہ کتنی بڑی علامت ہے. حضور نے فرمایا کہ جب عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے تو ان کے آنے کے بعد اسلام پوری دنیا میں پھیل جائے گا, دنیا سے کفر ختم ہو جائے گا. میں نے کہا مجھے بتاؤ کہ دنیا سے کفر ختم ہو گیا؟ کہتا نہیں. تو میں نے کہا مجھے بتاؤ کہ دنیا میں کفر زیادہ ہوا یا کم ہوا؟ اس کو نہیں پتا تھا. میں نے کہا دنیا میں مرزے کے آنے کی برکت یہ ہے کہ دنیا میں کفر زیادہ ہو گیا. کہتا وہ کیسے؟ میں نے کہا جی وہ ایسے کہ تم لوگ اپنے علاوہ کسی کو مسلمان نہیں سمجھتے. مرزا نے بھی یہ کہا, مرزا قادری نے کہا کہ جس کو میری دعوت پہنچی اس نے مجھے قبول نہیں کیا وہ مسلمان نہیں, خدا کے نہیں قابل مواخذہ ہے. اور اس نے کہا کہ جو میری بیعت میں شامل نہیں ہوا تو وہ خدا کا نافرمان اور جہنمی آدمی. مرزا کے بیٹے نے کہا بشیر احمد ایم نے کہ جو مرزا کو نہیں مانتا وہ پکا کافر ہے. بشیر الدین مامون نے کہا کہ جس نے مرزا کا نام بھی نہیں سنا وہ بھی کافر, اس کو اگر نہیں مانا نا وہ بھی کافر ہے. تو میں نے کہا کہ اب مرزا قادیانی کی سبز قدمی کی برکت یہ ہوئی کہ دنیا میں اس وقت 1.5-2 ارب جو مسلمان ہیں وہ سارے کیا ہو گئے؟ وہ بھی گئے, وہ سارے کافر ہو گئے. لاجواب ہو گیا وہ سارے کافر ہو گئے. اور تم جو تھوڑے سے ہو وہ ٹامے سے دنیا کے اندر, وہ ایک ٹانگے کی سواریاں شاید تم بنتے ہو. تو میں کہ تم صرف ہو مسلمان, اور تمہارے جھوٹ کے مطابق 20 کروڑ, مرزا مسعود نے کہا تھا کہ ہم 20 کروڑ لوگ ہیں. میں نے کہا کہ تمہارے جھوٹ کے مطابق تم ہو 20 کروڑ ہو. تو میں نے کہا مرزا قادری کی برکت یہ ہوئی کہ مسلمانوں کو بیک گیئر لگا, یہ 1.5 ارب سے کتنے رہ گئے؟ 20 کروڑ. تو میں نے کہا مجھے بتاؤ کہ تمہارے مسیح کے آنے سے دنیا میں اسلام پھیلا یا کفر پھیلا؟ اس کے منہ سے نکل گیا کفر پھیلا. شکر, سچ نکلا اس کے منہ سے. کہتا ہے ایسے تو کفر پھیلا. تو میں نے کہا پھر یہ مسیح ہدایت ہے, مسیح ضلالت ہے. یہ ہدایت کا مسیح نہیں ہے, کمال دلیل تھی, یہ ضلالت کا مسیح ہے. یہ میں نے اس کے سامنے ایک دلیل رکھی, ایک نشانی, ایک دلیل. ہاں, میں نے کہا بس یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ایک بات جو آپ کی ایک نشانی بیان کی, میں تمہارے سامنے وہ رکھی ہے. میں کہا مجھے بتاؤ مرزا قادیانی دنیا سے آ کر کے اپنا چورن بیچ کے چلا گیا, اس کو 100 سال بھی ہو گئے, لیکن ابھی تک یہ بات پوری نہیں ہوئی. تو یہ کب پوری ہوگی؟ ٹھیک ہے. تو بہرحال جواب نہیں تھا اس کے پاس, لا جواب ہو گیا, لیکن ہدایت اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے. اچھا شاہ جی, یہ بڑی انٹرسٹنگ بات ہے کہ جو حوالہ تھا, جو دلیل تھی آپ کی, اس پہ تو قادیانی ہو گیا لاجواب, لیکن یہ مناظرہ آگے بھی چلتا ہے. پھر آپ بتاتے ہیں کہ آدھا گھنٹہ 2 گھنٹے اور چلا. جب ایک اتنی واضح دلیل پہ وہ لاجواب ہو گیا تو اب وہ پھر کن گراؤنڈس کے اور فوٹنگس کے اوپر دوبارہ آپ سے مناظرہ کرتا, آدھا پونا گھنٹہ چلاتا ہے؟ کہ آپ فوراً کوئی اور
یعنی ادھر چاروں شان چیت ہوا تو کوئی موضوع بدل دیتا. کیا یہ کرتے ہیں قادیانی مربی بھی اور قادیانی عوام بھی؟ قادیانی کا ایک اصول ہے گفتگو کرنے کا، اور وہ اصول ہے کہ گفتگو بے اصول کرنی ہے. واہ. There is only one rule that there is no rule. ہاں بس کہ کوئی رول نہیں ہے بس نا. تو یہ قادیانی کا اصول ہے کہ آپ نے کسی اصول پر رہ کر کے گفتگو نہیں کرنی. اگر اصول پر رہ کے آپ نے گفتگو کی تو آپ پھنس جائیں گے. اب ہوتا یہ کہ قادیانی جب ایک بات پر پھنستا ہے نا جی. وہ دوسری بات شروع کر دیتا ہے. وہ دوسری پر پھنستا ہے تو وہ تیسری پر چلا جاتا ہے، تیسری سے چوتھی پر چلا جاتا ہے. جتنا وقت وہ بیٹھا رہے گا نا تو وہ ایسے ہی ادھر ادھر پنگ پونگ. ہاں بس یہ کرتا رہے گا نا. تو ان کی ترتیب. میری گجرانوالہ کے اندر ایک قادیانی سے گفتگو ہوئی، میری کوئی 6 گھنٹے سے گفتگو ہوئی. کتنے؟ 6 گھنٹے گفتگو. تو اس نے 6 گھنٹے کے اندر 6 موضوعات بدلے. پہلی گفتگو چل رہی تھی، بات چل رہی تھی اس پر نا، تو اس نے اس پر کچھ سوالات کی تو میں اس کو جواب دیتا رہا. جب وہ بیچارہ خالی ہو گیا نا بالکل، تو اب اس نے کیا کیا، جلدی سے ایسے وہ موضوع بدلنے کی کوشش کی. تو مجھے پتہ چل گیا. تو میں نے اس کو کہا، میں نے کہا کہ اب تمہارے پاس نا یہاں پر مسئلہ ختم ہو گیا ہے، اس موضوع پر تمہارے پاس مسئلہ ختم ہو گیا ہے، اب تم موضوع بدلنا چاہتے ہو. تو میں نے کہا لیکن کوئی مسئلہ نہیں. سبحان اللہ. میں کہا کوئی مسئلہ نہیں، تم آج ایک سخی آدمی کے سامنے بیٹھے ہو، یعنی اس حوالے سے میں کہ تم سخی آدمی کے سامنے بیٹھے ہو. تو نہیں شاہ جی، آپ تو ہر حوالے سے سخی ہیں، دنیا آپ کے بارے میں یہی کہتی ہے. تو میں نے کہا کہ اب تم یہ کہ موضوع بدل لو، لیکن میں تمہیں یہ بتا رہا ہوں کہ مجھے پتہ چل گیا. جا بچہ یاد کر. جی. تو میں کہ یہ نہ تم سمجھنا کہ میں مولوی نوں نا گیڑا دے کے چلا گیا. میں کہ مجھے پتہ چل گیا کہ تم موضوع بدلنا چاہ رہے ہو. تو بہرحال وہ کسی اعلیٰ سے ہوا، اس نے کہا مجھے اس پر کچھ چاہیے سوالات کرنے ہیں. تو میں کہا کر لو، کوئی مسئلہ نہیں. تو بسم اللہ. تو وہ کرتا رہا. اب اس پر میں اس کو جواب دیتا رہا. جب اس پر خالی ہو گیا نا، اس نے پھر وہی کام کیا. اس نے پھر کیا کہتے ہیں تیسرا موضوع. وہ تیسرا موضوع. پھر جب اس نے بدلا نا تو میں نے کہا کہ بدل لے موضوع. سبحان اللہ. میں نے کہا کہ تم یہ نہ سمجھنا کہ یار کہ میں گونگلو سامنے بیٹھا ہوا تو میں جو ویسے اس کو چونا لگا کے چلا جاؤں گا. تو میں کہا مجھے پتہ چل گیا کہ تمہارے پاس وہاں پر بھی وہ گودام خالی ہو چکا ہے، تو اب تم اس لیے موضوع بدل، لیکن بدلو. میں کہا آج تم دوڑ لگاؤ، جتنی دوڑ لگا سکتے ہو نا. تو رات میں کہا کوئی اس کے ساتھ ہماری 2-3 بجے تک گفتگو ہوئی. آخر میں پھر وہ ختم ہو گئے کہ موضوعات ختم ہو گئے، مواد سارا ختم ہو گیا. تو پھر وہ بیچارہ چلا. لیکن آخری بات اس نے کیا کی، بڑی انٹرسٹنگ ہوگی ہمارے ناظرین کے لیے کہ کس طرح پجیا. پھر ظاہری بات ہے کہ پھر ان کے پاس ہوتا ہے یہ آخری بات یہ ہوتی ہے کہ میں تیری آپریشن ہو. پچھلے دفعہ دسی سی تسی میرا آپریشن ہوئے. نہیں وہ یہ نہیں، وہ تو ایک خاص کیس تھا. ہر بندے کا آپریشن تو نہیں ہوتا نا. تو پھر ان کی بات یہ ہوتی جی کہ میں دیکھو نا کوئی مربی نہیں ہے. اچھا سادہ جہ بندہ، یہ واقعی میں سادہ جہ بندہ تے تسی تے مذہب اسکالر جے، تسی تے عالم جے، تے میں اپنے مربی کو پوچھ کے دساں گا. تو ان کی پھر اگلی بات یہ ہوتی جی کہ ہمیں پتہ نہیں اب اس کے بارے سمجھ آئی. تو میں کسی مربی سے جا کر کے بات کروں گا. یعنی پہلے قادیانی یہ کرتا ہے کہ مختلف موضوعات میں وہ گھومنے کی کوشش کرتا ہے، کبھی ایک میں، کبھی دوسرے میں، کبھی تیسرے میں، کبھی کوئی صرف ایک اعتراض، کبھی کیا کہتے ہیں وہ شخصی سوالات کو لے کر کے. اور کیا کہتے ہیں بندہ جو نا جب دلائل ختم ہو جاتے ہیں نا تو پھر بندہ اوچھے اٹکندوں کو استعمال کرتا ہے. وہ آگے چلیں گے انشاءاللہ. میں آپ کو بڑا دلچسپ مناظرہ سناؤں گا. وہ ناروال کے اندر نارنگ منڈی میں قادیانی کے ساتھ گفتگو، تو اس نے ایسے ہی کیا. تو پھر یہ کہ قادیانی آخر بس جو اس کے پاس ہوتا ہے نا ارباب، وہ کہتا ہے جی کہ مجھے یہ چیزیں آپ لکھ کر دے دیں، میں اپنے مربی صاحب سے پوچھ کر بتاؤں گا. اور اس کے بعد وہ اور مربی دونوں غائب ہو جاتے ہیں، دوبارہ نہیں ملتے. پہلا اصول آ گیا، بہت زبردست بات کہ وہ جمپنگ کرتا رہے گا، پنگ پونگ بنے گا، اور وہ جب سارا کچھ خالی ہو جائے گا تو دوسرا حربہ لکھ کے دے دیں. جی لکھ کے. اور تیسرا حربہ یہ بھی کوئی ہوتا ہے کہ جی میں تسی چونکہ عالم ہو تو تسی ساڈے وڈے نا گل کر کے. جی بالکل ہوتا ہے. یہ بھی ہوتا ہے. ہاں یہ بھی ہوتا ہے، بالکل ہوتا ہے. ہاں یہ تو اس میں کبھی وہ وقت ہی نہیں آیا، یا کبھی آ جائے تو پھر اس کے مربی کے ساتھ بھی یہ عموماً ایسا ہوتا ہے کہ مربی آتا ہی نہیں آتے. مربی آتے کہ وہ پھر یہ کہتے، پھر وہ بہانہ یہ لگا دیتے کہ ہمارے اوپر پابندیاں بڑی ہیں جی، اور ظاہری پرچہ ہو جائے گا. پرچہ ہو جائے گا. آپ نے پچھلے ایپیسوڈ میں بتایا پرچہ ہو جائے گا ہمارے اوپر. اور نہ پھر مربی آتا ہے نہ وہ بندہ آتا ہے. اصل میں مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ یہ بندہ خود مخلص نہیں ہوتا، یہ بندہ سیدھے رستے پر آنا نہیں چاہتا. وگرنہ دیکھیں نا کہ ایک بندے کے سامنے اتنی بات کھل کر کے آ گئی ہے تو اب اس کو چاہیے کہ اسلام کو قبول کر لے. نبی اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا نا کہ یعرفونہ کما یعرفون آبناءہم. سبحان اللہ. کہ یہودی لوگ یہ آپ کو ایسے پہچانتے ہیں جیسے اپنی اولاد کو پہچانتے ہیں، جیسے اس میں کوئی شک نہیں ہوتا نا، تو ایسے یہ آپ کو پہچانتے ہیں. اب اتنی باتیں جب کھل کر کے سامنے آ جائیں تو پیچھے کیا بات باقی رہے؟ کچھ بھی نہیں رہے گی نا بات. یعنی اس بندے کا جھوٹ سامنے آ گیا،
اس بندے کی غلاظت سامنے آ گئی، پھر قرآن و حدیث کے دلائل تمہارے سامنے آ گئے، تمہارے پاس کوئی ثبوت ہے ہی نہیں اس کی مسیحیت کا، تو چاہیے تھا کہ چھوڑ دو، لیکن یہ کہ وہ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم، کہ اللہ جس کے دل پر مہر لگا دے تو بندہ تو نہیں اس کو کھول سکتا۔ اللہ بچائے۔ آمین آمین۔ تو پھر اس کے بعد اس سے بات آگے اس کے بعد کبھی نہیں ہوئی ہے جو آپ کا چلا تھا مناظرہ؟ نہیں، اس کے بعد پھر یہ کہ اپنے کچھ ہی بابوں کو لے کر آیا۔ اچھا، آیا؟ ہاں آیا، مربی تو نہیں تھے، تو ان کے ساتھ پھر ایک ہماری وہ بڑی گفتگو ہوئی، اس میں کچھ ہماری طرف سے علماء بھی تھے، ان کے بھی تھے بندے تھے، تو وہ لیکن بس وہ گفتگو نہیں پھر رہتی، وہ ایک ملاکھڑا بن جاتا ہے۔ تو ان بابوں کے ساتھ بھی بات، یعنی جتنا یہ ڈھیٹ تھا نا وہ اس کے بڑے تھے، تو وہ اس سے بڑے زیادہ ڈھیٹ تھے، تو بہرحال اس کا کوئی نتیجہ نہیں نکلا کہ وہ لوگ لاجواب تو ہوئے، بہت ساری باتوں کے اندر لاجواب ہوئے، لیکن ہے کہ جس نے نہ بات ماننی تو اس سے آپ منوا تو نہیں سکتے۔ شاہ مجھے لگ رہا ہے کہ ہم نا سب نے یہاں ایک پاکستان کا میپ کی اسکرین لگا دے، اور آپ جس طرح ہمیں سفر کروا رہے ہیں نا، تو اس کے اوپر ہم ریڈ ڈاٹس بنا دیں، اور جب ہماری جتنی بھی ایپیسوڈ مکمل ہو تو پھر ہم دیکھ رہے ہیں کہ آپ نے ماشاءاللہ پورے پاکستان میں گھوما ہے، اور ہمیں اب انگلی پکڑ کے اس ایپیسوڈز میں آپ ہمیں لے کے چل رہے ہیں۔ تو آپ یہاں شروع ہوئے گجرانوالہ سرگودا سے شروع ہوئے، اور سرگودا سے آپ ہمیں لے گئے نور پل تھل میں، اور آپ نے ہمیں کشتی میں بھی سیر کروا دی۔ اب اگلی سیر کس علاقے کی اور کس قادیانی سے جو ہے وہ سرگودا سے تھوڑا پہلے لاہور سے جاتے اچھا، واپسی کا سفر؟ واپسی کا سفر شروع ہو گیا نا سیال موڑ میں، یہ بھی اس وقت کے قریب، میرے خیال کو یہ 2007 کی غالباً بات ہوگی، تو سیال موڑ میں یہ جو ڈائیو اڈا ہوتا ہے، اس کی مسجد ہوتی ہے جی، وہاں کے امام یا مؤذن تھے، تو انہوں نے کسی کے ذریعے سے رابطہ کیا، انہوں نے کہا جی کہ ہمارے یہاں پر ایک لڑکا ہے، کوئی زیادہ پڑھا لکھا بھی نہیں ہے، تھوڑا بہت پڑھا بیچارہ، تو وہ لڑکا قادیانی ہو گیا، تو انہوں نے کہا جی کہ اس سے گفتگو کروانی ہے، تو ہم چلے گئے اس کے پاس۔ میرے ساتھ یہ مولانا احمد علی صاحب تھے، یعنی یہ میرے بالکل ابتدا کے ساتھی ہیں، جو شروع میں بالکل ساتھ جڑے، کام کے ساتھ ہم نے مل جل کے کام کیا، الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے کام لیا۔ تو لڑکے کا نام تھا سلامت، تو بڑا بھائی اس کا مشتاق غالباً اس کا نام تھا، سیال موڑ کے رہنے والے تھے بیچارے، کمزور آدمی تھے، بہت مالی اعتبار سے بہت زیادہ کمزور تھے، لیکن بھائی اس کا بڑا اچھا تھا، بڑا ایماندار تھا، یہ سب کچھ جو یعنی کہ اس کو ارینج کروایا وہ کروانے والا تھا، یعنی وہ اپنے بھائی کے ایمان کی فکر۔ جی اس نے تو یہ انہوں نے یعنی کہ وہ مسجد کے امام صاحب سے رابطہ کیا، انہوں نے پھر کسی ذریعے سے ہم سے رابطہ کیا، پھر ہم ان کے پاس چلے گئے۔ اس لڑکے سے جا کے میں نے ملاقات کی، تو میں نے پھر اس سے پوچھا کہ یار تم کیسے ہوئے قادیانی؟ تو اس نے بتایا جی کہ امام مہدی رضوان کی وجہ سے، تو یہ تھوڑا سا یعنی کہ بدل گیا، ظہور مہدی کی وجہ سے، کہ انہوں نے کہا جی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو فرمایا تھا کہ امام مہدی نے آنا ہے، تو وہ امام مہدی آ چکے ہیں علیہ رضوان۔ میں نے کہا کون ہے امام مہدی؟ تو اس نے کہا جی حضرت مرزا غلام محمد قادیانی صاحب۔ میں نے کہا ٹھیک، تو میں نے کہا جی وہی میں نے سے پوچھا کہ امام مہدی کی تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نشانی بیان فرمائی، تو کوئی نشانی امام مہدی کی جو تم نے دیکھی ہو، پڑھی ہو، سنی ہو؟ تو اس نے وہ کسوف والی روایت بیان کر دی، سنن دار قطنی کی۔ تو میں نے کہا وہ کیا ہے روایت؟ تو اس کو زبان نہیں آتی تھی، تو میں نے اس کو ساری روایت لکھ کر کے سامنے رکھی، میں نے کہا یہ ہے روایت؟ اس نے کہا جی یہ روایت۔ پھر اس کو میں نے سمجھا دی روایت، تو میں نے کہا کہ دیکھو، سب سے پہلے میں نے اس کو سمجھایا کہ میں نے اس سے پوچھا کہ یہ حدیث ہے؟ اس نے کہا جی حدیث ہے۔ میں نے کہا جی حدیث کی تعریف کیا ہے؟ اور بیچارہ بالکل سادہ سا آدمی، اس کو کیا پتا حدیث کی تعریف کیا ہوتی؟ تو میں نے پھر اس کو بتایا، پہلے حدیث کی تعریف سمجھائی۔ اچھا، ہاں جی، آپ اتنا اسکریچ سے اس کو لے کے؟ ہاں، میں نے ظاہری بات ہے، اس کو میں نے ایک بات سمجھانی ہے۔ واہ واہ واہ، اس کا لیول ہی نہیں ہے جی، اس کو پتہ ہی نہیں کہ حدیث کہتے کس کو ہے، تو اس کو میں آگے کوئی علمی بات کروں گا تو اس کو کیا سمجھ آنی؟ تو یہ کتنے گھنٹے چلا؟ یہ میں خیال کوئی اس سے ہوئی ہوگی کوئی 2 ڈھائی 3 گھنٹے کے قریب گفتگو سے ہوئی ہوگی، یہ زیادہ لمبی نہیں بات ہوئی۔ تو میں نے اس کو کہا کہ دیکھو حدیث کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قول، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فعل یعنی عمل، اور کوئی صحابی ان کا عمل حضور کے سامنے کرنا اور اس پر حضور کا ان کو منع نہ کرنا، اس کو کہتے ہیں قول رسول، فعل رسول، تقریر رسول۔ میں نے کہا اس کا نام ہے حدیث پاک، اور میں نے کہا اس کی موٹی سی علامت یہ ہے کہ عربی زبان کے اندر جہاں پر حدیث ہوگی تو اس میں آئے گا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا اس میں آئے گا ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یا اس میں لفظ آئے گا عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یا اس میں سمیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ٹھیک ہے، یعنی اس طرح کے الفاظ آئیں گے کہ اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی، اس میں گرامی ضرور آئے گا، وہ حدیث ہوگی۔ تو اردو میں ترجمہ ہوگا تو اس میں آئے گا کہ حضور نے بیان فرمایا، میں نے حضور سے سنا، حضور سے روایت کیا گیا، حضور سے مروی ہے،
یہ اس طرح کی بات جو ہے کیا کہتے ہیں آئے گی اس کے اندر، حدیث پاک کے اندر۔ میں نے کہا اب اس کو تم دیکھ لو جو تم نے روایت پیش کی، تم نے کہا کہ یہ حدیث ہے، نے اس کو حدیث کہا ہے، حالانکہ یہ حدیث نہیں ہے، یہ حدیث نہیں ہے، بلکہ اس کی جو عبارت ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، وہ کیا کہتے ہیں محمد باقر، امام باقر رحمہ اللہ تعالی، ان پر جا کر کے اس کی سند ختم ہو جاتی ہے۔ اچھا، آگے نہ صحابی ہیں اور نہ ہی آگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام اسم گرامی ہے۔ تو میں کہا سب سے پہلی بات یہ کہ حدیث حدیث نہیں ہے۔ نہیں ہے، اور تم نے اس کو حدیث کہا، اور تم نے نہیں کہا حدیث، تمہارے مربی نے بھی یہ کہا اس کو حدیث، اور صرف مربی نے نہیں کہا، تمہارا خلیفہ بھی کہتا ہے، خلیفہ نہیں کہتا، اصل میں مرزا قادیانی کہتا ہے، ٹھیک ہے۔ بہت خوب۔ تو یہ ایک جھوٹ کا تسلسل چلا آ رہا ہے تمہارے اندر، تم تک یہ جھوٹ کی سند چلی آ رہی ہے کہ تم سب لوگ اس کو حدیث کہتے ہو، لیکن یہ حدیث پاک نہیں ہے، اور یہ گویا کہ حضور کی ذات پر جھوٹ باندھا جا رہا ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، او کما قال علیہ السلام، کہ جس نے میرے اوپر جان بوجھ کے جھوٹ بولا وہ جہنم میں اپنا ٹھکانہ بنا لے، یعنی وہ جہنمی ہے۔ اور میں نے کہا مرزا قادیانی نے جانتے بوجھتے ہوئے کہ یہ حدیث نہیں ہے، پھر بھی اس کو کیا کہا حدیث۔ یہ حدیث ہے، کیوں؟ وہ صرف یہ کہ اس کو اپنے اوپر چشمہ کرنے کے لیے، ٹھیک ہے، تاکہ لوگوں کو میں گمراہ کر سکوں، اپنے ساتھ جوڑ سکوں۔ تو میں نے کہا بھائی پہلی بات تو یہ کہ حدیث نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ دوسرے نمبر پر میں نے کہا اگر بالفرض والمحال میں تمہاری بات کو مان لوں کہ یہ حدیث پاک ہے، تو جن محدثین نے احادیث کو بیان کیا انہوں نے اس کے اصول بھی بیان کیے کہ احادیث کو لیا کیسے جائے گا اور اس کی صحت کو کیسے دیکھا جائے گا، اور پھر ایک اتنے بڑے درجے کی بات وہ کون سے درجے کی حدیث اس سے ثابت ہو سکتی، ٹھیک ہے۔ تو اب اس کے راویوں کے اندر دو بندے ایسے ہیں جن کے متعلق علامہ شمس الدین ذہبی رحمہ اللہ تعالیٰ نے کیا لکھا کہ پہلا جو ہے عمر بن شمر ہے، جی، ان کے متعلق انہیں لکھا کہ ہوا کذاب، کہ بندہ کذاب ہے، رافضی، یہ رافضی ہے، یشتم الصحابہ، صحابہ کرام کو نعوذ باللہ گالیاں دینے والا ہے، یروی الموضوعات عن الثقات، کہ یہ صحیح لوگ سچے لوگوں سے من گھڑت، یعنی کہ ایسا ہے کہ روایات غلط ہوتی لیکن نسبت کر دیتا سچے بندوں کی طرف تاکہ شک نہ پڑے، ہاں تاکہ شک نہ، اتنا جھوٹا آدمی۔ اتنا جھوٹ۔ اور دوسرا ہے جابر جوفی۔ اب جابر کے متعلق امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ میں نے آسمان کے نیچے جتنے جھوٹے دیکھے جابر سے بڑا جھوٹا نہیں دیکھا میں نے، ٹھیک ہے۔ مرزے کو یہ روایت ملی، وہ مرزے سے وہ ہو گئی نا، کوریلیٹ ہو گئی نا، ہاں اصل میں یہ بات نا کہ وہ ماجدی پہن ہاں مجدی بہنا ہوتی ہے جی، کہ جیسے اپنے دور کے اس سے بڑا کوئی جھوٹا نہیں تھا، اس کے دور میں وہ اس سے بڑا جھوٹا کوئی نہیں تھا۔ شاہ جی ایک منٹ رک کے میں آپ کو ایک اپنے پرسنل بات کہنا چاہ رہا ہوں۔ وہ جو بھی آپ نے پیچھے بتایا شمالی والے نے کہا، دشمن نے آپ کے کہا کہ شاہ جی گل سمجھاندے نے تے سانو ساری سمجھ آ جاندی ہے، مربی صاحب تسی سمجھاندے ہو تے کچھ پلے نہیں پیندا۔ اب مجھے سمجھ آئی کہ ماشاءاللہ آپ نے تو اس کو، یعنی کہ ایک ان پڑھ شخص کو آپ نے تو درجہ اولا ہی پڑھا دیا ادھر پڑھ کر کے۔ اللہ اکبر، اللہ آپ کو بہت بہت برکتیں دے۔ مزہ آ گیا شاہ جی، ریکارڈ کرتے ہوئے مزہ آ گیا۔ تو میں نے کہا کہ بیٹا اس کی روایت کی اصل میں یہ صحت ہے، پہلے نمبر پر یہ حدیث نہیں، دوسرے نمبر پر اس کو بالفرض مان لیں تو یہ اس کی صحت کا حال ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں ایسے راوی ہیں سب سے بڑے جھوٹ جی، جھوٹے آدمی، اب ان پر کیا اعتبار ہو سکتا ہے۔ میں نے کہا تیسرے نمبر پر اگر میں سمجھ لوں کہ فرض کر لوں، ہے نہیں، صرف تمہیں سمجھانے کے لیے بات کر رہا ہوں، ٹھیک ہے کہ یہ حدیث بھی ہے اور بالکل صحیح صریح مرفوع متصل حدیث ہے، میں مان لوں بالفرض، تو میں نے کہا اس کا متن جو ہے وہ مرزا قادیانی کے مطابق نہیں ہوگا، پھر بھی مرزا اسے سچا نہیں ہو سکتا۔ وہ جو میں نے بات بتائی تھی نا کہ مراسیاں دا پتر جڑا نا وہ چودھری نہیں بن سکتا، اس روایت کے اندر کیا ہے، اگر اس کو سچا مانے، حضور نے بیان فرمایا کہ ان للمہدین آیتین، ہمارے مہدی کی دو علامتیں ہیں، اور جب سے اللہ نے زمین و آسمان کو پیدا کیا یہ دونوں نشانیاں ظاہر نہیں ہوئی ہوں گی۔ کیا؟ ینکسف القمر لأول لیلۃ من رمضان وتنکسف الشمس فی النصف منہ، کہ رمضان کے اندر چاند گرہن اور سورج گرہن ہوگا، لیکن چاند گرہن کب ہوگا؟ وہ رمضان کی یکم تاریخ کو، ٹھیک ہے، اور سورج گرہن ہوگا جب رمضان نصف ہو جائے گا، تو نصف اس کو کہتے ہیں ہاف، جب ہو گیا 15 تاریخ بنے گی، ٹھیک ہے بالکل۔ اور مرزے نے لکھا کہ میرے دور کے اندر رمضان کے اندر چاند گرہن سورج گرہن ہوا
لیکن کب ہوا؟ چاند گرہن ہوا 13 رمضان کو، سورج گرہن ہوا 28 رمضان کو. اے نہ کہنا کہ اگے چل کے انہیں انو بھی ملا تا. ہاں جی اے ملن لگا. ہاں ملن لگا میرے کو. وہ ایسی گدڑ سنگھی لے کے آنی ہے نا. سن لینے. میں نے اس کو کہا کہ یکم رمضان کس کو کہتے ہیں؟ انہوں نے کہا جی 1 کو. تو میں کہا یہاں پر چاند گرہن 13 کو ہو رہا ہے. اور میں کہا نصف رمضان کس کو کہتے ہیں؟ 15 کو. تو میں کو 28 ہوتا پہ سورج گرہن. تو میں کہ یہ بھی مرزا بات پوری نہیں ہوتا. تو مرزا کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں جی چاند گرہن کی 3 تاریخیں 13 14 15 اور سورج گرہن کی 3 تاریخیں 27 28 29. ٹھیک ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ گرہن کی تاریخوں میں سے پہلی ہے تاریخ اور سورج گرہن کی تاریخوں میں سے درمیانی ہے. میری ایک مرزائی سے گفتگو ہوئی تو اس نے مجھے یہی کہا. اس نے بڑی دلیل دی اپنے سے، وہ بڑی دور کی کوڑی لے کر کے آیا. اس نے کہا جی کہ اصل میں یہ بات ہے کہ ان تاریخوں میں سے پہلی تاریخ. تو میں نے آپ کو پہلے کہا تھا نا کہ مرزائی مربی جو ہے نا علمی اعتبار سے بڑے مضبوط ہوتے ہیں. وہ جو بشیر الدین محمود نے کہا بس نام نہیں لینا تھا. وہ ناراض ہو جاندے نے. ہمیں مزہ آتا ہے جب وہ کمنٹس کرتے ہیں. وہ مربی ناراض ہو گئے نے تاڑے تو بھی تے سیڈ میڈیا تو بھی. تو اب اس نے یہ بات کی تو میں نے کہا یار تم نے عبارت نہیں پڑھی، تم نے عربی عبارت آتی ہے تمہیں؟ میں نے کہا یہاں لکھا ہے کہ ینکسف القمر لاولی لیلۃ من رمضان ہے. ٹھیک ہے کہ رمضان کی پہلی تاریخ ہے. یہ نہیں ہے کہ ینکسف القمر لاولی لیلۃ من لیال الکسوف. اگر ان میں سے پہلی ہوتی نا تو پھر عبارت یہ ہوتی. یعنی یہ لوگ اتنے جاہل ہوتے ہیں نا کہ میں ان کی کوئی مثال ہی نہیں دے سکتا بیچارہ. جی نہیں بڑا سوچا نہیں دی جا سکتا. نہیں مثال ہو سکتی نا. تو بہرحال اس لڑکی کو باتیں کچھ سمجھ آنا شروع ہو گئی. اللہ ہاں یہ اس کو باتیں کچھ سمجھ آ. پھر اس نے کچھ اور اعتراضات کے سوالات کی. میں نے اس کو پیار سے سمجھایا. تو یعنی وہ پوچھنا چاہ رہا تھا یا وہ جو پہلے آپ بتا رہے تھے کہ وہ بھاگ رہا تھا ادھر ادھر پنگ پونگ؟ آپ کو آئیڈیا تو ہو گیا ہوگا. نہیں وہ اصل میں سمجھنا چاہ رہا. ہاں وہ سمجھنا تو نہیں چاہ رہا تھا لیکن بیچارہ پھنس گیا تھا. ہاں پھنس گیا تھا. لیکن پھر ساتھ بھائی بھی تھا اس کا، ظاہری بات ہے. تو دوسرا کہ پھر وہ سوالات تو وہ کر رہا تھا، لوگ دیکھ رہے تھے کس نے سوال کیے اور مولوی صاحب جواب دے رہے. یعنی مرزائی تو یہ کہتا نہیں کہ مولوی لے آؤ کوئی ساڈی گلاں دا جواب دے. اچھا اس کو یہ بالکل وہ فیڈ کر دیا گیا. ہاں یہ ہر قادیانی ہوتا ہے نا جس کو کچھ بھی نہیں آتا بہت ہوتا اہم بات. وہ بھی یہ کہتا ہے جی کہ ساڈی گلاں دا جو کوئی جواب ہی کوئی نہیں دے سکتا. کوئی مولوی لے کے آؤ قرآن سمجھا دے. تو یہ ان کو سمجھا. اصل میں وہ قادیانی تو اس لیے کہتے ہیں کہ تاکہ بندہ پکا رہے. لیکن یہ بات ان کے خلاف چلی جاتی ہے کہ جب اس کو جوابات ملتے ہیں تو کہتے ہیں جواب تو ہمیں یہاں سے مل رہے، مربی بھاگتا ہے جی. تو اس کو اب باتیں کچھ تھوڑی وہ اپیل کرنا شروع ہوئی. تو بہرحال اس نے کچھ اور سوالات کیے، میں نے جوابات اس کو دیے. اس پر کچھ وقت لگ گیا. تو وہ جو آپ کو بتانے لگا تھا کہ بڑی مزیدار بات ہے نا. اچھا جی. تو میری عادت جیسے کہ میں پھر آخر کے اندر جب وہ بالکل خالی ہو جاتا تو ایک سوال کرتا ہوں اسے میں. تو میں نے کہا جی کہ تم نے اتنے سوالات کیے، اب ایک سوال میرا ہے جی ایک سوال میرا. تو اب ظاہر ہے وہ تو نہیں کہہ سکتا نا کہ میں کوئی نہیں جواب دینا. نہیں کہہ سکتا. تو میں نے کہا بڑے بھرا تو لتر پہ ہاں لتر پہ. تو میں نے اس کو کہا کہ اب میں بھی سوال کر لوں. تو اس نے کہا جی کریں. تو میں نے کہا یار مرزا قادیانی کی کتاب ہے براہین احمدیہ حصہ پنجم روحانی خزائن کی جلد نمبر 21 صفحہ نمبر 127. اس کے اوپر ایک شعر لکھا ہوا مرزا قادیانی کا. تو اس نے نہ مجھے بڑا پریشان کیا ہوا ہے. تو اس کی مجھے سمجھ نہیں آئی تو وہ مجھے ذرا سمجھا دو. کہا آپ نے ایسے ہی معصوم بنا. ہاں میں نے کہا جو سمجھاؤ تو تمہارا تو نبی ہے تمہارا مسیح ہے. تو میں نے کہا مرزا نے لکھا کہ کرم خاکی ہوں میرے پیارے نہ آدم زاد، ہوں بشر کی جائے نفرت انسانوں کی آر. کرم کہتے ہیں فارسی میں کیڑے کو. ٹھیک ہے. تو اس نے کہا مرزا قادری کہ کرم خاکی ہوں میرے پیارے نہ آدم زاد، نہ تو میں مٹی کا کیڑا ہوں اور نہ میں آدم زاد، یعنی میں انسان نہیں ہوں. شاید پنجابی چ مزہ آئے گا. ہاں وہ کہ میں بندے دا پتر نہیں ہوں. ٹھیک ہو گیا کہ نہ تو میں مٹی کا کیڑا ہوں تو نہ ہی میں بندے دا پتر ہوں. یہ واحد بات ہے قادیانی کی جس پہ ہم سارے مسلمان جو ہے نا وہ دورب مانتے ہیں کہ قادیانی اس میں جی بالکل سچا بالکل. اگلا مصرع تو آپ سنیں نا، اصل تو وہ بات ہے. اچھا ہاں کہ مرزا قادری پہلے مصرع میں تو یہ کہہ رہا ہے کہ نہ تو میں مٹی کا کیڑا ہوں تو نہ میں بندے دا پتر ہوں. تو پھر کیا ہے؟ وہ کہتا ہے ہوں بشر کی جائے نفرت انسانوں کی آر. کہتے ہیں انسان کی جو نفرت کی جگہ ہے، آر یعنی شرم کی جگہ ہے، وہ میں ہوں، وہ مرزا قادیانی. تو میں نے کہا کہ یار یہ بات جو ہے مجھے وہ بڑی کنفیوز کرتی ہے
کہ مرزا قادیانی کیا تھا کہ انسان کی نفرت اور شرم اور عار کی جگہ وہ دو ہیں نا، 1 اور 2، تو ان دونوں میں سے مرزا کیا ہے؟ میں نے کہا دیکھو نا کہ تمہارا تو نبی ہے نا، تو ہو سکتا ہے تمہاری کوئی راز نیاز کی بات ہو، ہے کوئی کوڈ ورڈ ہو، وہ سانو نہیں دسنا چاہتے، تانوں دس کے چلا گیا اور مرزا قادیانی۔ تو میں نے کہا ان دونوں میں سے مرزا قادیانی کیا ہے کہ انسان کی شرم کی جگہ ہے نا دو، تو ان دونوں میں سے مرزا کون سی جگہ ہے؟ میں کہا تم نام لے کے بتا دو۔ ٹھیک، لکھ کے دس دے، ٹھیک ہے، تو یا اور بھی طریقہ کار، اشارے نال دس دے، ہاں طریقہ کار جو بھی تمہارا ہو، تمہیں جو پسند آئے تو وہ اس سے تم بتا دو۔ وہ بیچارہ پریشان تو بڑا ہوا، اب لوگ بھی دیکھنے کیا ہے کی، تو آگے اس نے بڑی کمال بات کی۔ اس نے کہا جی کہ اصل میں نا یہ مرزا صاحب کی عاجزی ہے، یہ مرزا صاحب کی عاجزی ہے۔ تو مجھے تو ہنسی آتی جب قادیانی کوئی کہتا نا کہ مرزا صاحب کی عاجزی ہے، تو عاجزی کرنے کا بھی کوئی طریقہ ہوتا ہے۔ ہمارے شیخ، ہمارے مرشد مولانا مفتی محمد حسن صاحب دامت برکاتہ اللہ عالیہ، ہم نے تو حضرت سے زیادہ عاجزی کسی کی اپنے دور میں، یعنی اپنی زندگی میں حضرت سے زیادہ عاجزی کسی کی نہیں دیکھی۔ اتنی عاجزی، اتنی انکساری کہ اللہ تعالیٰ نے وہ علم کا پہاڑ بنایا ہے۔ لیکن تیسر صاحب، میں گزارش کروں کہ میں حضرت کے پاس جاتا ہوں، میں حضرت کے شاگرد ہوں، میں حضرت کا مرید بھی ہوں، اور حضرت مجھے فرماتے ہیں کہ حضرت استاد جی فرماتے ہیں، حضرت شاہ صاحب دامت برکاتہ اللہ عالیہ اس طرح کی باتیں فرماتے ہیں، تو سانو تو عاجزی کے معاملے ڈاج نہیں دے کے جا سکتا نا۔ تو میں نے اس کو کہا کہ یار یہ کیسی عاجزی ہے کہ ایک آدمی ہے وہ بڑا پہلوان ہے، آپ اس کو کہتے ہیں جی کہ آپ بڑے پہلوان ہیں، تو عاجزی کیسے کرے گا؟ کہ نہیں بھائی جان میں ایسے ماڑا جائے بندہ جی، ٹھیک، میں آپ کو کہیں بہتے یسر صاحب آپ تو بڑا کمال بولتے ہیں، آپ کی گفتگو بڑی، آپ کے نہیں یار میں تو ایسے کمزور سا آدمی ہوں۔ تو آپ کسی کو کہتے ہیں کہ آپ بہت بڑے علامہ ہیں، بہت بڑے عالم ہیں، تو وہ آپ کو کہ نہیں میں تو ایک جاہل سا بندہ ہوں، ایک عام سادہ سا بندہ ہوں۔ آپ نے کبھی ایسی عاجزی سنی کہ مرزائی کہہ رہا ہے جی اپنے مسیح کو، اپنے مہدی کو کہ آپ حضرت مسیح ہیں، آپ مہدی ہیں، آپ فلاں ہیں، آپ فلاں ہیں، اور وہ آگے سے کہ بڑی معذرت کے ساتھ اگر آپ مجھے اجازت دے دیں، میں بات جو کرتا ہوں ان کے ساتھ نا اس کو وہی کرنا چاہوں گا۔ ہمارے ناظرین بھی صرف وہی سننا چاہتے ہیں۔ اچھا ٹھیک ہے، تو کوئی مرزائی اپنے مسیح اس کو کہ آپ مسیح ہیں، آپ مہدی ہو، نہیں میں تو بڑا کتے دا پتر ہاں جی، میرے تو وڈا تے کنجر دنیا ہی کوئی نہیں ہے، میں بڑا حرام دا، کوئی ایسے کہے گا؟ وہ کہہ دیں گے اچھا ہو سکتا ہے، چلو پھر یہ کوئی ایسا ہو سکتا ہے؟ نہیں ہوتا، ناممکن بات ہے نا کہ ایک بندہ ایک وقت میں اپنے آپ کو کہاں لے کر جا رہا ہے۔ یعنی مرزا قادیانی نے اس نے یہاں تو کہا کہ یہ عاجزی ہے، اور اس نے یہ کہہ دیا کہ میں فلاں فلاں چیز ہوں، ٹھیک ہے، تو اسی نام ہی نہیں لے پا رہے نا کوئی مرزا صاحب نے نا۔ تو دوسری جگہ اس نے کیا لکھا ہے؟ اس نے کہا جی کہ ابن مریم کے ذکر کو چھوڑو، اس سے بہتر ہے غلام احمد۔ استغفر اللہ، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کی ذات کو چھوڑ دو، اس سے بہتر میں ہوں، نعوذ باللہ، ٹھیک ہے۔ اور اس نے ایک دوسری جگہ کیا لکھا؟ کربلائے اس سیر ہر آنم صد حسین اس درگرے بانم، نعوذ باللہ۔ اس نے کہا جی کہ تم حسین کی بات کرتے ہو، اس نے کہا میں تو کربلا کی تم بات کرتے ہو، میں تو ہر وقت کربلا کی سیر کرتا ہوں، اور 100 حسین میری جیب کے اندر ہوتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک، ٹھیک ہے۔ اور یہی قادیانی مرزا قادیانی کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے کہ روضہ آدم جو نامکمل تھا اب تلک، میرے آنے سے ہوا وہ بجملہ برگوبار، کامل بجملہ برگوبار۔ یہ اس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے جو نبوت کا روزہ مکان جو محل تعمیر کرنا شروع کیا تھا وہ نامکمل تھا، میرے آنے سے وہ کامل ہوا، نعوذ باللہ۔ کہیں اپنے آپ کو کہہ رہا ہے کہ میں ثانی محمد والا کہاں لے کر کے چلا گیا، کہیں اپنے آپ کو کہہ رہا ہے کہ میری روحانیت حضور سے بھی نعوذ باللہ بڑھ کر کے ہے، کہیں خدائی کے دعوے کر رہا ہے، اور کہیں پر یہ کہہ رہا ہے کہ میں یہ ہوں۔ تو یہی مان لینے میرے خیال جی کہ مرزا قادیانی اس پر تو ہاں اس ایک بات کے ساتھ تو آپ ان کے ایگری کریں، لیکن ایک بات تو مانے، آپ پورا زور لگا کے بھی وہ 2 الفاظ بول نہیں بول پا رہے، دیکھیں نا کہ اصل میں وہ آپ کو 10,000 روپے انعام، آپ 2 الفاظ بول دیں۔ نہیں جی نہیں، ابھی دوں گا وہ یہ بھی آپ نے مرزائیوں پر چھوڑ دیں۔ اچھا، جو متین صاحب نے کہا تھا جی کہ ایک آفر ان کی طرف سے تھی، قادیانی جمعہ نہیں، متین صاحب کی طرف سے کہ وہ پردے آریہ والی وہ دھرم کی جو عبارت ہے، تو 10,000، میں 10,000 نہیں، میں 20,000 دوں گا۔ واہ، کہ کوئی قادیانی، بلکہ کیا کہتے ہیں 20,000 نہیں، میں 50,000 دوں گا، کہ یہ بڑی بات ہے نا کہ کوئی قادیانی ہمیں بتا دے جی کہ مرزا صاحب یہ انسان کی شرم کی جو 1 اور 2 جگہ ہے ان میں سے کیا ہے، ٹھیک ہے، ہمیں بتا دے نام لے کر کہ مرزا صاحب یہ ہیں،
ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਤੇ ਨਾਮ ਵੱਧਦਾ ਹੀ ਜਾ ਰਿਹਾ बढ़ता जा रहा है ना, तो फिर जाहिर बात है कि बड़ी बात है ना, ਮਰਜ਼ਈ ਤੇ ਮਾਲਦਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ मालदार। तो उसने जब ये बात की ना, तो अब जाहिर हंसी की बात है। तो मैंने फिर उसको कहा कि यार देखो, ये तुमने कहा कि मिर्ज़ा साहब की ਆਜਜ਼ੀ आजिज़ी है, तो मैं क्या देखो मिर्ज़ा साहब तुम्हारे नबी हैं ना, चैन जैना भी तुम मानते हो ना, दिल्ली बरूदी कोई जी। जो भी तुमको, मैं कहा तुम्हारा तो नबी है ना, कहता हाँ जी। तो मैं कहा ये तुम्हारे नबी की सुन्नत है, ये तुम्हारे नबी की सुन्नत है। मैं कहा फिर तुम सारे कहा करो कि ऐसी सारे आई हैं नहीं क्या किरमे खा की नहीं तो आपने कहा 2 1 2 में से क्या वो अच्छा ये भी उन पे छोड़ो वो चूज कर लें खुद ही कि जो उनको पसंद आए ना। अद्धे अदर हो जाए हाँ चलो ठीक है, अद्धे मरज़इयो बन जाए अद्धे मरज़इया चाचा के दोनों पूरे हो जाए ना, दोनों को आधे आधे वोट मिल जाए। तो मैं कहा फिर तुम ये मिर्ज़ा साहब की सुन्नत है ये कहना, तो मैं कहा तुम सारे फिर ये कहा करो कि ऐसी भी सारे आई हैं आजजी आजिज़ी, तुम भी आजिज़ी करो उसकी तरह। इस पर वो बेचारा खामोश हो गया, लेकिन अल्लाह का शुक्र वो मुसलमान हो गया। अल्लाह अकबर नारा तकबीर अल्लाह अकबर। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो मुसलमान हो गया, यानी उसके एतराज़ात भी ख़त्म हो गए थे। और उसने फिर देख भी लिया कि यार है कितना गंदा आदमी दोवां चो एक बनना पे तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने उसको हिदायत दे दी, तो वो ईमान लेकर आ गया अल्हम्दुलिल्लाह, दोबारा से मुसलमान हो गया। और हाँ आखिरी बात मैं बताना भूल गया कि बेचारा वो जो कादियानी हुआ था ना, वो किसी दलील की वजह से नहीं हुआ था। अच्छा हाँ वो बस बाद में पता चला कि कोई लड़की का चक्कर था, क्योंकि बेचारा पढ़ा लिखा को 5 जमातें शायद में मुश्किल से पढ़ा होगा ना, तो इस बंदे को क्या दलीलें देंगे, क्या बंदा उसको समझाएगा, और उसकी ज़हनी सतह कितनी सी होगी। तो वो हमारे एक साथी, तूने वैसे ना क्या कहते हैं, एक साथी वो एक बंदा कादियानी हुआ था, तो उसने उससे पूछा कि कादी ने आपको कैसे मुतासिर किया, तो उसने कहा कि लड़की दे के मुतासिर किया। साहब कह दिया नहीं साथ वाले बंदा बैठा हुआ था ना, अच्छा। उसका दोस्त था, तो उसने कहा जी कि इसको लड़की दे करके मुतासिर किया। तो ये सूरत भी चलती है। देखे ना कि अब जिसके पास ईमान नहीं है तो उनके यहाँ तो यही हरबा होता है, जन ज़र ज़मीन जी कि शुरू इससे- से हाँ, शुरू से तरतीब चली आ रही है। ये बड़े काफिरों में से, यानी जो इनके आबा अजदाद हैं उनकी तरतीब भी है और इनकी तरतीब भी है। तो ये असल में बस वजह थी, लेकिन बाद में चूँकि एक अकीदा बन गया था, उस रस्ते पर चल पड़ा था, तो बात पुख्ता हो गई। लेकिन कि अल्लाह ताला का शुक्र है कि अल्लाह ताला ने उसको वो ईमान दोबारा दे दिया, वो मुसलमान हो गया। शाह जी मैं तो इसका जो खुलासा है ना वो ये अर्ज़ करता हूँ कि आपको सैल्यूट है। 5 पास बच्चे ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਤੁਸੀਂ हदीस की तारीफ पढ़ाई, आज साढ़े नाजरीन ने भी पढ़ लिया है। क्या कमाल असलूब था, माशाल्लाह माशाल्लाह। गुजारिश है कि पिछली दफ़ा आपने मुरब्बियों को सूर साबित किया, आज कोई और ऐसी कोई आखिरी लाइन कोई हवाला ऐसा है कि फिर ਉਹਦੇ ਤੇ मज़ा आ जाए साढ़े नाजरीन ਨੂੰ। वो बस मेरे पास उसका हवाला नहीं है, तो या मैं आपको सुना देता हूँ, सुना दें उसके हवाला फिर तो- हवाला देख लेंगे हम बाद तो में। नीचे वो वीडियो कमेंट्स में भी लगा सकते हैं। तो वो हवाला नहीं, मैं इसको देखूंगा, कोशिश करूंगा कि मिल जाए वो। यानी ये जो सूर वाला सिलसिला है ना, ये शायद कोई इनका बड़ा कोई पसंदीदा है अमल ना, अच्छा। क्योंकि मिर्ज़ा कादरी ने अपनी किताब नजुल हुदा के अंदर लिखा मुसलमानों के मुतालिक, उसने कहा इन्नल अदा सारू खनाज़िर अल-फला व निसाउहुम मिन दूनिहिन्ना इल्ला कल्बुन। ने कहा कि मेरे जो दुश्मन मुसलमान मर्द हैं वो सारे जंगलों के खंजीर हैं, सूअर हैं, और उनकी औरतें कुत्तियों से बढ़ कर के हैं। वो कहीं मैंने हवाला पढ़ा था, ये जहन से निकल गया, मैं इसको देखूंगा, अल्लाह करे मिल जाए। उन्होंने कहा जी कि मिर्ज़ा कादरी को मुरीद था, तो उसके ऊपर मिर्ज़ा कादरी की बरक़ात और फ़यूज़ उस पर भी नाजिल हुए। तो कहते जी कि इल्हाम का छींटा उस पर भी पड़ गया। ओए होए और वो कैसे पड़ा कि वो सोया हुआ था, तो सोए हुए उसको इल्हाम क्या हुआ है, कहते उठो सूरा नमाज पढ़। तो मैंने कहा ये लगा बेस्ट कॉम्बिनेशन इन द वर्ल्ड है सूरा नमाज, जी, जी, सूरा उठो नमाज। सूरा नमाज पढ़। तो मैं कहा ये लगता है कोई इनकी पसंदीदा चीज़ है कि मिर्ज़ा कादरी भी ये चीज़ लिख रहा है, बशीरुद्दीन महमूद ने भी किया, और फिर मिर्ज़ा कादरी का नाम नेहा साहबी है, उस पर भी इल्हाम का छींटा पड़ा मिर्ज़ा कादरी की बरकत से, वो कह रहा है उठो सूरा नमाज पढ़। शाह जी अब इसके बाद बात नहीं करनी चाहिए, जितना कमाल आपने हवाला बता दिया। तो हम अपने नाज़रीन से इजाज़त लेते हैं। मैं आखिरी बात सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि शाह जी जैसे हजरात जो हैं इनकी कदर कर लें, और जो नए मुनाजरीन हैं बिलखुसूस उनको तो चाहिए कि हमारी ये एपिसोड जो है ना वो रट ले। और आप देख लें कि शाह जी अल्हम्दुलिल्लाह पूरे पाकिस्तान में और अब तो दुनिया में भी घूमना शुरू हो गए हैं। तो जहाँ जहाँ शाह जी के भी आपको आमद का पता चले, मैं एक गारंटी देता हूँ आपको एक चीज़ की, कि बल्कि आप गारंटी क्या देनी, आपने सुन लिया कि 5 पास बंदे को वो इस तरह प्यार से और इतने घंटों से समझा रहे हैं। तो मेरी आप सब ख़त्म नबूवत के तहफ़्फ़ुज़ के काम करने वाले बिलखसूस मनाजरीन से ये दरख्वास्त है कि जहाँ भी शाह जी की पोस्ट देखें, तो मैं आपको दावे से कहता हूँ शाह जी बग़ैर किसी हसब नसब किसी चीज़ के
آپ شاہ جی سے 1-2 گھنٹے مانگے اور اس کے بعد شاہ جی سے یہ سارا علم لے لیں. جو اس کو علم کو لے لے گا اس کے وارے نعرے ہیں, اس کی نسلوں کے وارے نعرے ہیں, اور روز محشر حوض کوثر پہ انشاءاللہ اس کی جو مہمان نوازی ہوگی تو اس کو مد نظر رکھیں, اور اس ویڈیو سے بھی نوٹس بنائیں اور آپ ہمیں بھی لکھ کر بھیجیں کہ آپ مزید قادیانیت کے بارے میں اور کون سی ایسی چیزیں ہیں, کون سے ایسے ٹاپکس ہیں. مربی بھی کہہ سکتے ہیں شاہ جی, کہ مربی بھی لکھ کے بھیج دیں کہ شاہ جی سے کہیں اس پہ بات کر کے دکھائیں. ہاں بالکل, ٹھیک ہے نا, بالکل بڑے شوق سے. آپ تیار ہیں؟ جی بالکل. تو مربیوں سے بھی درخواست ہے واپس آئیں ہمارے چینل پہ, اور جو وہ ناراض ہوئے تھے شاہ جی سے, کوئی بات نہیں یار, شاہ جی نے نہیں لکھا, وہ تو آپ کے خلیفہ نے لکھا ہے. تو انشاءاللہ شاہ جی ہم دوبارہ اسی جڑنا ریپیٹ نہ کرنا, مربی واپس آئیں, اور ہم مربیوں سے بھی چاہیں گے کہ ہمارے ساتھ یہاں یا یہاں آپ کوئی ایک اتنی ہمت کرے یہاں کے بیٹھے. میں شاہ جی اس کو کافی بھی پلائیں گے, کھانا بھی کھلائیں گے, اور پھر آگے جو اور ہے اس کے لیے اس کو یہاں کے بیٹھنا بڑے پیار محبت سے, پیار محبت سے ہم اسے سمجھانے کی کوشش کریں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے, جب تک ہم نئی ایپیسوڈ کے ساتھ دوبارہ حاضر نہیں ہوتے. اللہ حافظ.